مسلسل بیٹھنے کے باعث کمر میں درد کی ٹیسیں سی اٹھنے لگی تھی، تو ثانیہ نے بیڈ پر ہاتھوں کے سہارے کھسک کر پیچھے ہونے کی کوشش کی۔ جیسے ہی ہاتھ اوپر کو اٹھائے، زیب تن کیا مختلف زیوروں کی کھنک سے کمرے کی خاموشی میں جلترنگ سے بج اٹھے۔ وہ اس وقت ملک مہتاب کی خوابگاہ میں موجود بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کمرے کو صرف کہیں کہیں پھولوں کے گلدستے رکھ کر سجایا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ سے پاس پڑے کشن کو کمر کے نیچے کرتی وہ سر کو بیڈ کے ساتھ ٹکا چکی تھی۔ ایک دم سے جیسے کمر کو سکون ملا۔ بھاری بھرکم لہنگا، زیور، اور پھر اس وقت تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے ایوا اسے بتا گئی تھی کہ مہتاب اب مناہل کے کمرے میں ہے۔ مناہل کا رد عمل اتنا عجیب تھا کہ وہ خود بھی اسے دیکھ کر اضطراب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ شادی ہال میں تو بالکل ٹھیک تھی، پر جیسے ہی گھر ثانیہ کو یوں مہتاب کے ہمراہ گاڑی سے اترتے دیکھا تو پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا خیال آیا کہ وہ زاروں قطار رونے لگی، اور پھر سوائے مہتاب کے کسی کی گود میں منتقل ہونے پر راضی نہ ہوئی۔ شدید تھکاوٹ کے باعث کب ثانیہ کی بوجھل آنکھیں بند ہوئیں اور کب نیند اس پر حاوی ہوئی خبر نہ ہوئی۔ وہ 4 گھنٹے اسی حالت میں سوتی رہی، اور پھر دروازے کے کھلنے کی آواز اور قدموں کی چاپ پر نیند ٹوٹی۔ ثانیہ نے غسلمندی سے آنکھیں کھولی۔ دھندلا سا ہیولا 1-2 سیکنڈ کے بعد صاف ہوا۔ مہتاب کمرے میں کھڑا اس کے یوں دیکھنے پر خفت سے نظریں چرا گیا۔ مہتاب کے بکھرے بال اور شکن آلود کرتا جس پر اب شیروانی کا اوپری کوٹ موجود نہیں تھا، اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ وہ بھی مناہل کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی سو گیا تھا، اور اب غالباً یہ ندامت اسی بات کے پیش نظر تھی۔ ثانیہ نے جلدی سے ایک طرف کو ڈھلکے دوپٹے کو درست کیا اور نظروں کو جھکا لیا۔ مناہل کو سلاتے ہوئے کب آنکھ لگ گئی پتہ نہیں چلا۔ سوری۔ مہتاب نے بیڈ کے قریب آ کر نادم سے لہجے میں رات کو کمرے میں نہ آنے کا عذر پیش کیا اور ساتھ ہی معافی مانگی۔ اٹس اوکے، ویسے بھی وہ بہت اپسیٹ تھی، اس کو سنبھالنا فرض تھا آپ کا۔ ثانیہ کا سر ہنوز جھکا تھا۔ مہتاب اب بیڈ کے ایک طرف لگے میز کے دراز میں سے کچھ نکال رہا تھا۔ پیچھے ہوا تو ایک چھوٹی سی سنہری ڈبی ہاتھ میں تھی۔ آپ کی پسند کا اندازہ نہیں تھا تو جو سمجھ آیا یہ شادی کا گفٹ ہے۔ مہتاب نے ڈبی بنا کھولے اس کی طرف بڑھائی۔ ثانیہ نے ایک نظر ڈبی کو دیکھا اور پھر دھیرے سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے ڈبی کو تھام لیا۔ رضا کا اس کے گلے میں مالا پہنانا اور اس کا شرمانا ایک دم سے ذہن میں گھوم گیا۔ آپ چینج کر لیں پلیز، تھک چکی ہوں گی اور آرام کریں، میں ابھی مناہل کے پاس ہوں نیچے، اس کو ناشتہ کروا دوں۔ مہتاب نے شائستگی سے کہا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے رات کمرے میں آنا چاہیے تھا، ثانیہ نے یقیناً یہ سوچا ہوگا، میں جان پوچھ کر نہیں آیا۔ مہتاب نے دروازے کو دھیرے سے بند کیا۔ وہ مناہل کے ثانیہ کے لیے بدلتے رویے کی وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر ثانیہ نے سر اوپر اٹھایا۔ وہ واقعی ہی اتنا تھک چکی تھی کہ جلد از جلد یہ بھاری بھرکم لباس اور زیور اتار دینا چاہتی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی ڈبی کو بنا کھولے ایک طرف رکھا اور خود لہنگے کو سنبھالتی بیڈ سے اتری۔ صالحہ بیگم اب سوال پوچھے محبت سے ثانیہ کی طرف دیکھ رہی تھی، وہی سوال جو ہر ماں پہلی دفعہ بیٹی کے گھر آنے پر اس سے پوچھتی ہے، تم خوش ہونا، وہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ امی، انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے شادی کی ہے صرف، اور جب بیٹی ہی مجھ سے اتنی متنفر ہو تو وہ پریشان ہی ہوں گے۔ ثانیہ نے افسردگی سے جواب دیا۔ صالحہ بیگم کی اس کے بالوں میں چلتی انگلیاں تھم گئیں۔ تو تم ان کی پریشانی ختم کرو، مناہل کو قریب کرو اپنے۔ صالحہ نے محبت سے سمجھایا۔ امی، پتہ نہیں کیوں سب بدل سا گیا ہے، وہ اب میرے قریب نہیں آ رہی ہے، 2 دن سے مہتاب کی گود سے اتر نہیں رہی، سارا دن اس کو سنبھالنے میں سمجھانے میں لگے ہیں وہ کہ میں اب یہاں اس طرح کیوں ہوں۔ ثانیہ کی آواز میں مایوسی تھی۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو ثانیہ نے صالح کی گود میں رکھے سر کو گھمایا اور دروازے کی طرف دیکھا۔ صالح بھی اب دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا میں آ سکتا ہوں اندر؟ موہت نے دستک کے بعد سر اندر کیے پوچھا۔ ثانیہ کے شادی کے 3 دن بعد وہ آج گھر آئی تھی۔ صالح سے باتیں کرتے کب دوپہر سے شام ہوئی خبر نہیں ہوئی۔ ارے تم یہیں ہو اب تک؟ چھٹی ختم نہیں ہوئی تمہاری؟ لاہور کب جانا ہے؟ موہت کے کمرے میں داخل ہونے تک وہ حیران ہوتے ہوئے بہت سے سوال پوچھ چکی تھی۔ موہت آج ایک انٹرویو سے خجل خوار ہونے کے بعد تھکا ہارا اس کے سوالوں پر تپ گیا۔ ردا کے مالکوں کی طرح روب جمانے لگی ہو تم 2 دن میں ہی؟
موہت نے تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ تیوری چڑھائے کہا تو وہ مسکراتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ نہیں، یہ بات نہیں، آؤ بیٹھو۔ ثانیہ نے پیار سے موہت کی طرف دیکھا اور اپنے پاس جگہ بنائی۔ وہ سنجیدہ صورت بنائے بالکل سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ شادی کے بعد وہ آج ثانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کیسی ہیں آپی، ٹھیک ہے نا؟ بغور ثانیہ کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ ثانیہ نے فوراً مسکراہٹ کو گہرا کیا۔ ہاں ٹھیک ہوں، مختصر جواب دیا۔ سمجھدار تھا۔ ٹھیک کا پوچھا، خوش کا نہیں۔ ثانیہ نے پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پریشان کیوں دکھائی دے رہا تھا؟ ردا کے ہاتھوں مہرہ بنی اس کی بہن اسے بہت پیاری تھی۔ وہ اب ردا کو کیا بتاتا کہ جس بہن کو وہ اپنے بدلے اور بیر کی خاطر استعمال کر رہی ہے وہ تو پہلے سے غموں سے چور ہے۔ امی، مہتاب آپ سب کی دعوت کرنا چاہ رہے تھے تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے پوچھ لیتی ہوں کس دن کریں۔ موہت کی کھوجتی نظروں سے نظریں چرا کر صالحہ سے لاڈ سے پوچھتی وہ پوری طرح بات کو بدل چکی تھی۔ ارے بیٹا رہنے دو، اچھا نہیں لگتا، بلکہ اس کو کہو آج رات یہاں کھانا کھائے۔ صالحہ بیگم نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے بات شروع کی جب موہت نے درمیان میں ہی بات کے سلسلے کو منقطع کر دیا۔ آپی، وہ ملک جہاں زیب چلے گئے کیا؟ موہت نے بھویں اچکا کر ردا کے بجائے ملک جہاں زیب کا نام لیا۔ ردا کی یوں مکمل خاموشی عجیب طرح سے کھل رہی تھی۔ اگرچہ یہ خاموشی اسے آنے والے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ تھی، وہ 2 دن سے اس کے حواسوں پر سوار تھی۔ ہاں، وہ تو کل صبح کی فلائٹ سے ہی چلے گئے تھے۔ ثانیہ نے اس کی بات کا جواب دیا اور پھر صالح کی طرف رخ کیے دعوت پر آنے کا اصرار کیا۔ امی، سرمد سے بات کر لیں، پھر کس دن رکھنا ہے کھانا؟ ثانیہ صالح بیگم کے ساتھ باتوں میں مصروف ہوئی تو وہ بھی خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ گلے میں باندھی ٹائی کو دھیرے سے گھماتا بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ سیدھا سی چھت پر زرد سے رنگ کا گدلا سا پنکھا ری ری کر رہا تھا۔ ردا ملک، ردا ملک، ردا ملک، ردا ملک۔ اس کو اچانک یوں لگنے لگا جیسے پنکھا ری ری نہیں ردا ملک کا راگ لاپ رہا ہو۔ زور سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی۔ ملک جہاں زیب اب گھوم کر اس کے آگے آئے تھے جس سے تابندہ بیگم پچھلے 1 گھنٹے سے بحث کر رہی تھی، اور اب ان کا ضبط ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا کیونکہ یہ بحث پچھلے 1 ہفتے سے ہو رہی تھی۔ دونوں اس کی منت سماجت کر رہے تھے اس ایک رشتے کے لیے جو ان لوگوں کو بہت پسند آیا تھا، اور وہ لوگ بھی ردا کو پسند کر چکے تھے۔ پوچھ سکتا ہوں بیٹا یہ سب کیوں کر رہی ہو آپ؟ ملک جہاں زیب نے تابندہ کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے حد درجہ تحمل سے ردا سے پوچھا۔ وہ اس کی ضد کے آگے یوں ہی ہار جایا کرتے تھے۔ اب بھی ایسا ہی تھا۔ کچھ رشتہ بہت اچھا تھا، ردا کا ہم جماعت بھی رہ چکا تھا اور وہ اپنی چاہت سے رشتہ لے کر آیا تھا، پھر ردا کا مسلسل انکار اب ان کو پریشان کر رہا تھا۔ بابا آپ بھی شروع ہو گئے؟ آپ اور ماما بتائیں آپ کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ جب میں بتا چکی ہوں میں شادی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں تو آپ کیوں بار بار اصرار کر رہے ہیں؟ ردا نے نظریں چرا کر جواب دیا۔ یہ سب ڈرامہ وہ پچھلے 1 ہفتے سے رچا رہی تھی۔ رشتہ بھیجنا اور خود کو پسند کروا لینا یہ سب اس کی اگلی چال کا حصہ تھا۔ بات سنو، رشتہ بہت اچھا ہے اور اب تمہیں کیا بتائیں؟ تابندہ بیگم نے غصے سے اس کی بات کا جواب دیا۔ وہ کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھی۔ مما، چاہے بل گیٹس کا رشتہ آ جائے میں بتا چکی ہوں میں شادی نہیں کروں گی۔ ردا نے مصنوعی بتی سی نکالے جواب دیا۔ تابندہ بیگم تمتما کر پھر سے جواب دینے کے لیے آگے ہوئی۔ تابندہ آپ چپ رہیں۔ ردا میری طرف دیکھو بیٹا۔ ملک جہاں سے اب اس کے پاس بیٹھ چکے تھے۔ کسی لڑکے کا معاملہ ہے تو بتا دو بیٹا، تم جانتی ہو میں ہرگز ان والد میں سے نہیں ہوں جو پسند کی شادی پر راضی نہیں ہوں۔ ملک جہاں زیب نے شائستگی سے کہا۔ ردا نے گہری سانس لے کر ان کی طرف دیکھا۔ اور اگر لڑکا غریب ہے تو بھی کوئی بات نہیں، ہم اسے یہاں گھر میں رکھ لیں گے، یہ سب تمہارا اور تمہارے شوہر کا ہی تو ہے۔ ملک جہاں زیب نے اپنے اگلے خیال کا اظہار کیا تو ردا کے کان ایک دم سے کھڑے ہوئے۔ بتاؤ نا کچھ، کیا کسی لڑکے کو پسند کرتی ہو؟ اس کے خاموش رہنے پر ملک جہاں زیب نے پھر سے سوال کیا۔ بابا، بات پسند سے آگے بڑھ چکی ہے۔ ردا نے سر جھکا کر
کہا تو تابندہ کے چہرے کا رنگ ایک دم سے زرد ہوا اور ہاتھ بے ساختہ سینے پر گیا۔ ہائے او میرے ربا! وہ اب کیا کہنے جا رہی تھی؟ ردا کے سامنے بیٹھے دونوں نفوس ساکن تھے۔ بابا، میں اس سے نکاح کر چکی ہوں۔ ردا نے سر اوپر اٹھائے دونوں کی طرف باری باری دیکھا۔ دونوں کے منہ کھلے تھے۔ بات ہی ایسی تھی جس پر ملک جہاں زیب اور تابندہ بیگم کا حیرت زدہ ہو جانا بجا تھا۔ ردا اب نچلے لب کے کونے کو دانت کے نیچے دبائے ایک آئی برو اچکائے ان کی سانس بحال ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ردا کے کمرے میں ہی موجود تھے جہاں اس انکشاف پر اب وہ دم بخود بیٹھے تھے، اور پھر کچھ سیکنڈ کے وقفے کے بعد ملک جہاں زیب کی حیرت میں ڈوبی خفیف سی آواز ابھری، ردا؟ ملک جہاں زیب کے چہرے پر واضح حیرت اور بے یقینی رقم تھی۔ ہوتی بھی کیوں نہ، ردا پر کیا ان کا سارا اعتماد منہ کے بل گرا پڑا تھا، پر عقل اس بات پر دنگ تھی آخر کو اس کی کیا ضرورت تھی یوں چھپ کر نکاح کرنے کی، جبکہ ملک جہاں زیب نے اسے ہر طرح کی خود مختاری دے رکھی تھی۔ وہ بلا جھجک ان سے ہر بات کر لیتی تھی۔ اگرچہ تابندہ بیگم کے ساتھ ملک جہاں زیب کی شادی فقط بڑوں کی مرضی سے ہوئی تھی، وہ اپنی کسی ہم جماعت کو پسند کرتے تھے، پر اس کا متوسط طبقے سے تعلق اور ملک جہاں زیب کے بچپن کے طے رشتے کی وجہ سے وہ اسے اپنی شریکہ حیات بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، اس لیے انہیں یوں مہتاب اور اب ردا کی پسند پر اتنا دھچکا نہیں لگا تھا جتنا کہ تابندہ بیگم کو لگا تھا۔ دیکھ لیں ملک صاحب، دیکھ لیں اور دیں آزادی، کر دیا غلط کام۔ تابندہ نے دل پر ہاتھ رکھے غم و غصے کے لہجے میں ملک جہاں زیب کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ پتہ نہیں بات کو کس رخ میں لے گئی تھی۔ ردا چونک کر تابندہ بیگم کی طرف مڑی۔ مما! ردا نے ان کے یوں بات کو غلط سمجھ لینے پر افسوس سے گردن کو گھماتے ہوئے ان کو گھورا اور پھر خود جلدی سے ملک جہاں زیب کے سامنے آئی۔ بابا، پہلے پوری بات تو سن لیں، کچھ بھی غلط سوچنے سے پہلے سن لیں پلیز۔ ملک جہاں زیب کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر ایک دم سے جیسے ردا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ سچ مچ میں بہت بڑا قدم اٹھا چکی تھی، صرف جذبات اور اپنی ہٹ درمی کے سبب۔ کون ہے وہ لڑکا؟ تمہیں ہم سے چھپ کر نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عجیب سا کھردرا پن تھا ملک جہاں زیب کے لہجے میں۔ ایسا روکھا لہجہ آج سے پہلے ردا نے اپنے لیے محسوس نہیں کیا تھا۔ باہر کا گورا، ہائے میں مر کیوں نہ گئی یہ دن دیکھنے سے پہلے۔ تابندہ بیگم نے اپنی عقل کے گھوڑے فوراً دوڑائے اور پھر خود ساختہ نتیجہ نکالے صدمے سے نڈھال ہوئی۔ امی، وہ گورا نہیں ہے، مسلم ہے، پاکستانی ہے۔ اس سے پہلے کہ تابندہ بیگم اس صدمے سے ڈھہ جاتی، ردا نے فوراً تفصیل دے کر ان کو اس صدمے سے دوچار ہونے سے محفوظ کیا۔ پھر یوں نکاح کیوں کیا تم نے؟ کم از کم تو ہم سے ملواتی تو۔ تابندہ بیگم نے جلدی سے پیشانی پر بل ڈالے اگلا سوال کیا۔ بابا، میری بات سن لیں پہلے۔ مجھے ایسا لگا کہ مما کو شاید وہ پسند نہیں آئے کیونکہ وہ بھی نائلہ کی طرح ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ ردا نے نظریں جھکائے مہتاب کی پہلی بیوی کا حوالہ دیا تو تابندہ بیگم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ حیرت اور تعصب سے ردا کی طرف دیکھا۔ مہتاب کا معاملہ یکسر مختلف تھا۔ اس وقت تابندہ بیگم کی بھانجی کا مسئلہ تھا جن کو وہ مہتاب سے بیاہ کر بہو بنانا چاہتی تھی، اور تم نے سوچا اسی کے نقشے قدم پر چل پڑتی ہوں۔ پہلے اس کی وجہ سے ماں باپ پریشان تھے، اب میں کیوں پیچھے رہوں؟ ملک جہاں زیب نے سختی سے کہا تو پہلی دفعہ ردا کی زبان گنگ ہوئی۔ اس وقت کوئی اور بہانہ سجھائی نہیں دیا۔ زبردستی گن پوائنٹ پر نکاح کی بات کو وہ گول کر چکی تھی۔ لڑکا کون ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کچھ توقف کے بعد ملک جہاں زیب نے تیوری چڑھائے برہمی سے پوچھا۔ ردا نے خجل ہوتے ان کے برہم چہرے کو دیکھا۔ موہت عالمگیر۔ ردا نے آہستگی سے نام لیا تو ملک جہاں زیب کی پیشانی پر افقی لکیریں ذہن میں زور ڈالنے کی وجہ سے نمودار ہوئیں، اور پھر ان کو موہت کو یاد کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو مہتاب کے نکاح پر اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ مہتاب کی بیوی کا؟ وہ ابھی بات مکمل نہیں کر پائے تھے کہ ردا نے جلدی سے ان کی بات کو مکمل کر لیا۔ جی، ثانیہ بھابی کا چھوٹا بھائی۔ ردا کے منہ سے نکلے الفاظ پر تابندہ بیگم نے
طرح سے کندھے گرائے ملک جہاں زیب کا گورا جس پر وہ نظریں چرا گئے کرتے بھی کیا، بیٹی سے کیا بے حد لاڈ اور پیار، اس کو دی گئی ہر طرح کی آزادی کا نتیجہ ان کے سامنے تھا۔ رات کے اندھیرے میں ارد گرد جلتی روشنیوں اور تیزی سے چلتی ٹریفک سے بھری سڑک پر گاڑی بڑی آرام سے چل رہی تھی۔ مہتاب نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے سامنے سے نظریں ہٹا کر ایک پل کے لیے اپنے ساتھ والی سیٹ پر موجود ثانیہ کو کنکھیوں سے دیکھا۔ وہ خاموش بیٹھی کبھی سامنے اسکرین کو دیکھ رہی تھی اور کبھی گردن کو خم دیے کھڑکی سے باہر تیزی سے بھاگتی دوڑتی ٹریفک کو۔ شادی کو 3 دن گزر چکے تھے اور ان کے درمیان ایسی ہی خاموشی کا راج تھا۔ وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد اب واپسی گھر جا رہے تھے۔ ثانیہ کی اداسی مہتاب کو اور خاموش رہنے پر مجبور کرتی تھی۔ وہ کم گو تو شروع سے تھا، پر نائلہ کی موت کے بعد سے اب اور زیادہ چپ رہنا اور بوقت ضرورت بولنا اچھا لگنے لگا تھا۔ نائلہ بہت باتونی اور زندہ دل لڑکی تھی۔ ہر وقت بولنا اور چہکنا، اسے کبھی نائلہ کے ساتھ اپنے کم گو ہونے کا احساس نہیں ہوا تھا، پر ثانیہ تو شاید اس سے بھی زیادہ خاموش طبع تھی۔ مہتاب نے موڑ کاٹنے کی غرض سے اسٹیئرنگ کو گھماتے ہوئے پھر سے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ مہرون رنگ کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس وہ معمول کے برعکس لگ رہی تھی۔ ہلکے سے میک اپ کے ساتھ ہی اس کا سادہ سا چہرہ بہت مختلف لگ رہا تھا۔ جب صبح وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا تب وہ ایسی نہیں تھی جیسی اب دکھائی دے رہی تھی۔ صالح بیگم نے اسے سختی سے سجنے سنورنے کی تلقین کی تھی جس پر وہ مجبور ہو کر اتنا سا تیار ہوئی تھی۔ ان 2 دنوں میں مہتاب کا رویہ اسے بہت اچھی طرح باور کرا چکا تھا کہ یہ شادی صرف اور صرف اس نے مناہل کی خاطر کی ہے، پھر ایسے میں وہ مہتاب کے لیے کیوں سجتی سنورتی؟ ثانیہ، تھینک یو۔ مہتاب کی گمبھیر سے آواز نے کار کی خاموشی میں خلل پیدا کیا تو وہ جو خیالوں کی دنیا میں کھوئی تھی گھڑی بھر میں سیدھی ہوئی۔ کس بات کے لیے؟ مدر سے ملائم لہجے میں پوچھا، آنکھوں میں نہ سمجھی عیاں تھی۔ مناہل کا یوں احساس کرنے کے لیے، مہتاب نے مسکرا کر جواب دیا۔ دراصل وہ اسے کہہ چکا تھا کہ وہ اپنے میکے میں رک جائے، پر ثانیہ نے صالح بیگم کے کہنے پر رکنے سے انکار کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ ثانیہ اب مکمل طور پر مناہل کی طرف توجہ دے۔ نہیں، میرا فرض ہے، آپ کو تھینک یو کہنے کی ضرورت نہیں۔ ثانیہ نے جوابی مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ جب شادی ہی مناہل کی وجہ سے کی تھی تو اس بات کو تسلیم کرنے میں اب اسے کوئی آڑ نہیں تھی کہ مناہل اس کی ذمہ داری بن چکی ہے۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، میرے خیال میں آپ کے اپنے ملک جہاں زیب نے کمرے کی کھڑکی سے پردے پیچھے کیے تو کھڑکی سے چھن کر آتی سورج کی روشنی سے اندھیرے میں ڈوبا کمرہ ایک دم سے روشن ہوا۔ سامنے بیڈ پر لیٹی تابندہ بیگم اس پر تھوڑا سا کسمسائی اور ایک نگاہ ملک جہاں زیب پر ڈالتی اپنا بازو خفگی سے آنکھوں پر دھر گئی۔ کل ردا کے ساتھ اچھی خاصی برہمی کے بعد دونوں اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ تابندہ بیگم تو ردا کے ساتھ ساتھ ملک جہاں زیب سے بھی ناراض تھی اور اب صبح سے شام ہونے کو آئی تھی۔ ردا اپنے کمرے میں بند تھی تو تابندہ بیگم اپنے کمرے میں۔ تابندہ، ایسے کرنے سے اب کچھ نہیں ہو سکتا، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اور لڑکا بہت اچھا ہے، میں جانتا ہوں اسے۔ ملک جہاں زیب نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے گہری سانس لی۔ وہ آج صبح سے اس پر سوچ سوچ کر تھک چکے تھے۔ تابندہ بیگم نے جھٹکے سے بازو آنکھوں پر سے ہٹایا۔ خاک اچھا ہے، ملک صاحب اتنا چالاک لڑکا ہے، ادھر اپنی سیٹنگ اور دوسری طرف اپنی بہن کا رشتہ مہتاب کے ساتھ۔ ردا کی تو عقل بھی موٹی ہے۔ تابندہ بیگم نے نہوت سے ناک چڑھاتے ہوئے اس رشتے پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ وہ تو کل رات سے صدمے سے بے حال تھی۔ جدید کشتی رئیسوں کی بیٹی تھی، متوسط طبقے کو اتنا پسند نہیں کرتی تھی۔ پریشان نہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ردا سے بات کی ہے میں نے، اس نے کہا ہے موہت اس کے ساتھ یہاں رہے گا، اور یہ تو ہم دونوں ہمیشہ سے چاہتے تھے۔ ملک جہاں زیب نے ملائم سے لہجے میں سمجھایا۔ ان کے لہجے سے صاف ظاہر تھا وہ ذہنی طور پر خود کو ردا کے فیصلے پر آمادہ کر چکے ہیں۔ ملک صاحب آپ بھی نا، لڑکا بہت شاطر ہے۔ تابندہ بیگم کی آزادگی ہنوز قائم تھی۔ جیسا بھی ہے اب کر بھی کیا سکتے ہیں، نکاح تو کر چکی ہے۔
ملک جہاں زیب نے مسکرا کر تابندہ بیگم کے ہاتھ کو تھاما اور پھر تابندہ کی شکوہ کرتی نگاہ پر لب بھیجے سر کو ایسے ہلایا جیسے کہہ رہے ہوں ہمت کرو، اٹھو اور اس کے کمرے میں جاؤ، کل سے کمرے میں بند ہے، شرمندہ ہے، ریلیکس کرو اسے، جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب مزید کچھ اور غلط نہ کرے۔ ملک جہاں زیب نے محبت سے تابندہ کے ہاتھ کو تھپکتے ہوئے کہا، ایک تو آپ کی یہ محبت، پتہ نہیں اور کیا کچھ دیکھنا ہے آگے میں نے۔ تابندہ بیگم نے خفگی سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے نیچے سے کھینچا، جانتی تھی ملک جہاں زیب ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں۔ تابندہ پلیز، اب ہم اس طرح کی ضد لگائیں گے تو کیا فائدہ، کل سے کھانا بھی نہیں کھایا اس نے، جائیں اس کے پاس۔ ملک جہاں زیب کے لہجے سے پریشانی جھلک رہی تھی، بیٹی کی محبت کے آگے غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ ملک صاحب، یہ ماننے والی بات نہیں ہے، ٹینشن میں تو زیادہ کھاتی ہے آپ کی لاڈلی۔ تابندہ بیگم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر بیڈ سے اترتی ایک شکایتی نگاہ اس پر ڈالتی باہر آ گئی، جبکہ وہ اس کی آخری بات پر مسکرا گئے۔ زینے اترتے قدموں کی رفتار سامنے لاؤنج میں ٹی وی کے آگے بیٹھی مناہل کو دیکھ کر آہستہ ہوئی۔ وہ آج بھی اسکول نہیں گئی تھی، مہتاب آفس جا چکے، ثانیہ مہتاب کے جانے کے بعد سو گئی تھی اور اب 10 بجے کے قریب اٹھ کر نیچے آئی تھی۔ ایوا مناہل کے سامنے ناشتے کے لوازمات سجا رہی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی ابھی اٹھ کر نیچے آئی تھی۔ آہستگی سے چلتے ہوئے وہ آ کر منال کے بالکل برابر صوفے پر براجمان ہوئی۔ آہستگی سے چلتے ہوئے آ کر مناہل کے بالکل برابر صوفے پر براجمان ہوئی۔ مناہل نے نگاہیں اٹھائی، سپاٹ چہرے کے ساتھ ثانیہ کو دیکھا اور پھر سے نظریں سامنے ٹی وی پر مرکوز کر دی۔ ثانیہ نے مناہل کے آگے بڑی پلیٹ کو اپنے قریب کیا اور پھر اس کی طرف رخ موڑ کر محبت سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آج میں اپنی گڑیا کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواؤں گی، اتنے دن ہو گئے میرے ہاتھ سے کھایا نہیں میری گڑیا نے، ملائم سے لہجے میں کہتی اب وہ بغور مناہل کا رد عمل جانچ رہی تھی۔ پورے 3 دن بعد یہ اس کی پہلی گفتگو تھی جو اکیلے میں مناہل سے ہو رہی تھی، پر مناہل بنا کوئی تاثر دیے سنجیدہ چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اتنی سی بچی کی آنکھوں میں عجیب سا شکوہ تھا۔ ثانیہ نے ٹوسٹ کو اٹھایا اور مناہل کے منہ کے پاس کیا۔ منہ کھولو مناہل، ملائم سے لہجے میں کہتے وہ مناہل کے اور قریب ہوئی۔ مناہل نے منہ بسورتے ہوئے نظریں پھر سے ٹی وی کی اسکرین پر جما دی۔ مناہل، آپ کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ ہم تو بہت اچھے فرینڈز ہیں نا، تو فرینڈ سے کیوں ناراض ہو؟ ثانیہ نے ٹوسٹ کو واپس پلیٹ میں رکھتے ہوئے بڑے دوستانہ لہجے میں پوچھا، آپ میرے بابی کے روم میں کیوں رہتی ہیں؟ مناہل کی تیکھی سی باریک آواز میں پوچھا گیا سوال ثانیہ کو ایک دم ساکن کر گیا۔ وہ میرے بابی کا روم ہے، آپ اپنے گھر جائیں، مناہل نے بدتمیزی سے ناک چڑھاتے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے وہاں سے اٹھ کر زینے کی طرف بڑھ گئی۔ ثانیہ کو ایک دم سے عجیب سی تذلیل کا احساس ہوا۔ باجی بہت بدتمیز ہے بچی، ایوا کی تعصب بھری آواز اور کب سے سنائی دی تو وہ جو ذلت کے زیر اثر منجمد بیٹھی تھی گڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ کچھ اٹک رہا تھا سینے میں، کوئی پھانس ہو جیسے جو سانس لینے میں دشواری پیدا کر رہی ہو۔ بچی ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ بات وہ ایوا سے نہیں شاید خود سے کر رہی تھی۔ دکھ کے ساتھ بہت کچھ نکلتی وہ تیزی سے زینہ پھیلانگتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ تیز تیز سانس لینے کے باوجود آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ کیا تھی وہ، کیوں تھی وہ اس دنیا میں؟ ماں نے گھر سے یہ کہہ کر زبردستی رخصت کر دیا کہ یہ گھر تمہارا نہیں ہے، یہاں آئی تو ایک مجبوری کے نام پر، ملک مہتاب کی مجبوری، جس نے ایک بیوی کے نام پر فقط اپنا کمرہ سونپ دیا تھا اور آج اس کی 5 سالہ بیٹی نے اس کمرے کا بھی تانا دے دیا۔ کتنی بے بس تھی وہ، ہر چیز بری لگ رہی تھی۔ اس محل نما گھر میں بھی گھٹن ہو رہی تھی۔ دل کیا بھاگ جائے، چھپ جائے، پر پھر صالحہ بیگم کی صحرا کی طرح ویران آنکھیں باغی پن کا گلا گھونٹ دیتی تھی۔ وہ تکیے میں منہ دیکھ کر سسک رہی تھی۔ موہت جب گھر میں داخل ہوا تو عجیب سی خاموشی تھی۔ اس خاموشی سے حیران ہوتا وہ صالح کے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بیٹھے سب لوگوں کے عجیب حیرت زدہ چہرے اور آنکھوں میں رقم شکوے اسے اور حیرت میں مبتلا کر گئے۔ ایک طرف ثانیہ صالح بیگم کے ساتھ
بیڈ پر بیٹھی تھی اور صوفے پر علیزہ، تانیہ اور سرمد کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا آپ سب کو؟ موہت نے حیرانگی سے نظریں گھماتے ہوئے پوچھا۔ سب اسے اب ایک ساتھ کھو رہے تھے۔ پوچھ تو ایسے رہے ہو جیسے کچھ خبر نہیں ہو کہ کیا ہوا ہے۔ سرمد نے تیوی چڑھا کر روکھے سے لہجے میں جواب دیا۔ ٹھک ٹھک، ردا ملک، ردا ملک۔ ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھی تھیں۔ نہیں، کیا ہوا بھائی؟ پریشان سے لہجے میں پوچھا۔ موہت کی پیشانی پر انجانے خوف کے زیر اثر لکیریں ابھرنے لگی، کیونکہ سامنے بیٹھے سرمد کے چہرے پر موجود سختی اس بات کی گواہ تھی کہ بات کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ سرمد لپک کر اپنی جگہ سے اٹھا اور تن کر اس کے سامنے آیا۔ تم نے ہمیں بیوقوف سمجھ رکھا ہے کیا؟ جو بھی کرتے رہو گے ہمیں خبر نہیں ہوگی۔ ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتے ہوئے سرمد کی پیشانی پر غصے سے ان گنت شکن نمودار ہو رہے تھے۔ موہت ابھی بھی الجھا ہوا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ صاف صاف بات کریں، پہلیاں کیوں بجھا رہے ہیں آپ لوگ؟ ہنوز الجھے ہوئے موہت نے باری باری سب کی طرف سوالی نظروں سے دیکھا۔ سب سپاٹ چہرہ لیے اسے ایسے گھور رہے تھے جیسے وہ کٹہرے میں کھڑا مجرم ہو۔ ردا ملک سے نکاح کر لیا، ایک ماہ سے نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھے ہو، پاگل سمجھ رکھا ہے کیا ہم سب کو؟ سرمد غصے میں بے حد اونچا بول رہا تھا۔ اس کے الفاظ سے موہت کے اعصاب تن گئے، چہرے کے تمام پٹے کھنچ گئے۔ تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ ہم سے چھپاتے ہو؟ ثانیہ جو تب سے خاموش بیٹھی تھی، ناک کھلائے ناگواری سے کہتے ہوئے جھاڑ میں اپنا حصہ ڈالا۔ موہت نے تعصب بھری نظروں سے سب کو دیکھا۔ ایک منٹ میری بات سن لیں آپ لوگ پہلے، پھر یہ تانے تشنوں سے نوازیے گا۔ جھنجھلا کر ہاتھ ہوا میں معلق کیے، سب کو اپنی سچائی کی بات سننے پر متوجہ کیا۔ تم کیا بتاؤ گے؟ پتا چل گیا ہے ہمیں سب، ردا بتا چکی ہے مہتاب کو۔ سرمد کے لہجے میں حقارت تھی تو ناک نخس اور ناگواری سے چڑھا ہوا تھا۔ بھائی اس نے جو بھی بتایا ہوگا سب جھوٹ ہوگا، اول نمبر کی جھوٹی، مکار اور چال باز ہے وہ۔ موہت نے فوراً سر جھٹک کر جواب دیا۔ اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ پتہ نہیں اس نے کیا کہا ہوگا مہتاب سے۔ بکواس بند کرو، چال تو تم کھیل رہے تھے، اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے پسندیدگی کا جھوٹا ناٹک کرتے رہے 2 ماہ، اور پھر اس کے خلاف عدنان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے رضا نے تمہیں سن لیا۔ سرمد کے جملے نے اس کا دماغ گھما دیا۔ کنپٹی کی رگیں اب نہ صرف مزید کھنچ گئی تھیں بلکہ جبڑوں کے ساتھ ساتھ ضبط کے سبب باہر کو ابھرنے لگی تھیں۔ چہرہ غصے سے لال بھوکا ہو رہا تھا۔ واٹ؟ بھائی جھوٹ ہے یہ سب، اس نے مجھے اغوا کیا اور پھر زبردستی سر پر گن تان کر 1 کروڑ کے حق مہر پر نکاح کیا۔ موہت نے چیختے ہوئے سچ بتا کر اپنی طرف سے ان سب پر بہت بڑا انکشاف کیا، پر وہاں کسی کے بھی رد عمل میں یقین کا تاثر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ تو اور کیا کرتی پھر وہ؟ کوئی معمولی لڑکی تو تھی نہیں جو یوں تمہارے دھوکے پر رسوے بہاتی رہتی۔ سرمد کا رد عمل تو اس کی سوچ کے بالکل برعکس نکلا۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ دھوکا؟ کیسا دھوکا؟ موہت کی خفیف سی ناقابل یقین آواز ابھری۔ چپ کرو، بس کرو اب۔ مہتاب ملک انتہائی غصے میں تھے۔ یہ تو ردا کی اچھائی ہے کہ اس نے ملک جہانزیب سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، صرف مہتاب کو بتایا یہ سب کہ کیسے تم نے اسے ہرٹ کیا۔ سرمد نے ہاتھ بڑی حقارت سے اس کے چہرے کے سامنے تان کر اسے بات کرنے سے روکا۔ بھائی یہ سب سراسر بے بنیاد ہے، میں نے صرف اسے بھینس کہا تھا۔ موہت نے سیلان کی وجہ بتائی تو ثانیہ سمیت سب خواتین نے ہاتھ حیرت سے منہ پر دھر لیے۔ بس تانیہ تھی جس کی ہنسی بھی نکل گئی۔ کیا پاگل ہے وہ جو یوں صرف بھینس کہنے پر تمہیں اغوا تک کر لے گی؟ سرمد نے بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں، یہ بھی کہا تھا کہ اس طرح کی موٹی لڑکیوں سے آج کل لڑکے شادی نہیں کرتے۔ اب کی بار موہت کی آواز میں پہلے جیسی سختی نہیں تھی بلکہ قوت موجود تھی۔ سرمد کی گھومتی نگاہوں کی وجہ سے سر کو جھکایا۔ وہ تم سے محبت کرنے لگی تھی اور تم نے؟ سرمد نے دانت پیس کر ناگواری سے کہا تو موہت نے جھکا سر جھٹکے سے اٹھایا۔ بھائی محبت؟ وہ مجھ سے شدید نفرت کرتی ہے، خدا کے لیے میرا یقین کریں۔
موہت نے بیچارگی سے ردا کے اتنے بڑے جھوٹ کی تردید کی۔ محبت ہے، نفرت ہے، جو بھی ہے، مہتاب اور ملک جہاں زیب کل آ رہے ہیں ہمارے گھر، شادی کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سب بہت پریشان ہیں اس نکاح کو اور ردا کی ضد کو لے کر۔ سرمد نے سختی سے کہتے ہوئے اسے بتایا تو وہ اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ میں اچکا کر حیرت سے سب کی طرف دیکھا۔ وہاں باقی سب نفوس کے چہرے پر اس بات کی آشنائی رقم تھی۔ اس کا مطلب تھا بم کے پھوٹنے کا نقصان اٹھانے والا اس وقت وہ اکیلا ہی تھا۔ مطلب یہ کہ ملک جہاں زیب رخصتی چاہتے ہیں ردا کی، اور تمہیں گھر داماد بنانا چاہتے ہیں۔ سرمد نے دو ٹوک عجیب سا فیصلہ سنایا اور وہ تو جیسے سکتے میں چلا گیا۔ لگی ایک کاری ضرب اس کی اکڑ پر اور سامنے تخیل میں ردا قہقہ لگا رہی تھی۔ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے سب؟ دیکھیں وہ موٹی پاگل ہے۔ میں نوکری اس کے منہ پر مار کر آ چکا ہوں اور یقین جانے اس نکاح کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے میری نظر میں۔ موہت کے لہجے میں اب چڑچڑاپن جھلک رہا تھا۔ سرمد نے اس کی بات کا کوئی جواب دینا گوارا نہیں کیا۔ بھائی میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ آپ کہہ دیں ان لوگوں سے کہ گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ موہت نے سرمد کو چپ کھڑا دیکھ کر غصے سے اپنا فیصلہ سنایا۔ سرمد نے اس کی بات پر کچھ سیکنڈ کی خاموشی اختیار کی اور پھر گہری سانس لی۔ نہ کرنا، پر یہ یاد رکھنا ثانیہ کا گھر دوسری دفعہ برباد ہونے کے ذمہ دار تم ہوگے۔ پھر سرمد نے درختگی سے اسے اس فیصلے سے ہونے والے نقصان کا بتایا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ موہت نے حیرت سے منہ کھول کر سب کی طرف دیکھا پر کسی کی بھی نظروں میں اس کے لیے ترہم نہیں تھا۔ جال بہت اچھی طرح بچھایا تھا ردا نے، اس کی سوچ سے آگے تھی۔ لفظ بھیجنے کو دل کیا۔ عقل پر ایک لڑکی نے نچا کر رکھ دیا تھا۔ تخیل میں وہ ردا کا گلا دونوں ہاتھوں سے دبوچے زور سے دبا رہا تھا۔ موہت بالکل الٹ سٹوری سنا رہا تھا۔ اس نے بتایا مجھے سب کے کیا کیا ہوا تھا دونوں کے بیچ، جو نوبت یہاں تک پہنچی۔ ثانیہ کی بات پر مہتاب نے گاڑی چلاتے ہوئے ایسے غصے سے اس کی طرف دیکھا جیسے اس کی بات پر رتی بھر بھی یقین نہ ہو۔ تو آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میری بہن جھوٹی ہے؟ مہتاب کی آواز میں ایسی سختی وہ پہلی دفعہ محسوس کر رہی تھی۔ آفس سے واپسی پر وہ ثانیہ کو پک کرتے ہوئے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ نہ نہیں، ایسا کب کہا میں نے؟ وہ ثانیہ نے گڑبڑا کر بات کو سنبھالنا چاہا تو مہتاب نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی۔ ثانیہ مجھے ردا سے بہت پیار ہے۔ میں 10 سال کا تھا جب وہ اس دنیا میں آئی اور تب سے اب تک میں نے اسے روتے نہیں دیکھا، پر کل جس طرح اس نے سسکتے ہوئے مجھے ساری بات بتائی کہ کس طرح موہت نے اس کو ہرٹ کیا، اور وہ ہے کہ اب بھی اس سے محبت کرتی ہے، اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ مہتاب پیشانی پر شکن ڈالے بات کرتے ہوئے کبھی سامنے دیکھ رہا تھا تو کبھی ساتھ بیٹھی ثانیہ کو۔ وہ ردا کے معاملے میں شروع ہی سے ایسا تھا اور ثانیہ سے شادی بھی اس نے ردا کی ہی خواہش پر کی تھی۔ میں مانتی ہوں شاید موہت سے ہوئی ہوگی غلطی، پھر بھی ردا کو یوں زبردستی نکاح اور ثانیہ نے پھر سے موہت کی طرفداری میں بولنا چاہا تو مہتاب کا غصہ مزید ہوا ہوا۔ تو کیا وہ رو دھو کر خود کو ختم کر لیتی؟ یہ سب موہت کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اور اسے مسئلہ ہی کیا ہے؟ ردا میں کیا کمی ہے؟ کیوں کر رہا ہے وہ یہ سب؟ مہتاب نے الجھ کر اتنے سوال پوچھ ڈالے کہ وہ خاموش ہونے پر مجبور ہو گئی اور پھر نظریں گود میں دھرے ہاتھوں پر مرکوز کی۔ مہتاب کے اس رویے نے اسے بہت بری طرح ہرٹ کیا تھا۔ وہ صالح کے بار بار سمجھانے پر مہتاب کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اس معاملے نے دل کو بری طرح اس سے متنفر کر دیا تھا۔ مانا کہ ردا اسے بہت پیاری تھی اور موہت بدقسمتی سے اس کا بھائی نکلا، پر اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ گاڑی پورچ میں رکی تو وہ خاموشی سے اتر کر بنا پیچھے مڑے کمرے میں آ گئی۔ مہتاب گاڑی سے اترا تو وہ جا چکی تھی۔ شادی کے بعد پہلی دفعہ وہ یوں اسے نخرہ دکھا کر گئی تھی۔ ایک عجیب سا احساس ہوا، وہ ثانیہ سے کیوں یوں تلخ ہو رہا تھا؟ آخر اس کا اس سب میں کیا قصور تھا؟ کچھ دیر پہلے ثانیہ سے روا رکھے رویے پر ندامت محسوس ہوئی۔ وہ کمرے میں آ کر زیور اتار کر سنگھار میز پر پٹک رہی تھی۔ کمرے کی کشادگی
اب اس کا دل دہلاتی تھی۔ مہتاب کو آج ہفتہ ہو چلا تھا وہ مناہل کے کمرے میں سوتا تھا۔ دل کر رہا تھا اپنی اس بلا وجہ کی تسلیل پر اونچی اونچی رو دے۔ چھت اس وقت خوب اندھیرے میں ڈوبی تھی اور موہت ایک ٹوٹی سی چارپائی پر مزاج صورت بنائے اپنا موبائل فون کان سے لگائے بیٹھا تھا۔ دائیں ٹانگ اضطراب میں تیزی سے ہل رہی تھی، دوسری طرف رنگ جا رہی تھی۔ ردا اپنے کمرے میں حاسبہ پر کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھی جب موہت کی فون کال موصول ہوئی۔ مگن سے انداز میں نگاہ محمول پر ڈالی تو کلیدی تختی پر ٹائپنگ کرتے ہاتھ لمحہ بھر کو تھمے، پھر ایک گہرے سانس کے ساتھ فون اٹھا کر کان کو لگایا۔ یہ سب روکو جو ہو رہا ہے، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کرخت لب و لہجے میں موہت کی آواز پر وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ تم سے برا تو پہلے بھی کوئی نہیں ہے، اور سن لو کان کھول کر، نہیں رک سکتا کچھ بھی۔ اس کے لہجے کے بالکل برعکس ردا پرسکون تھی۔ جیت کے نشے میں آواز چہک رہی تھی۔ ردا ملک نے بہت سے گیم کھیلے تھے پر ایسا کھیل کبھی نہیں کھیلا تھا جہاں مقابل بے بس ہونے کے باوجود اکڑتا رہتا تھا۔ دیکھو بہت غلط ہو رہا ہے سب، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ موہت کو اس کا انداز تپا گیا۔ تنک کر اسے ایسے کہا جیسے وہ ڈر جائے گی اس کی دھمکی پر۔ ٹھیک ہے مت چھوڑنا، میں تو یہ چاہتی ہوں ساری عمر تم میرے ساتھ رہو، اس گل کے ساتھ کہ میں نے جس لڑکی کو یہ تانا دیا تھا کہ اس جیسی لڑکی سے دنیا کا کوئی لڑکا شادی نہیں کر سکتا، میں اسی کا شوہر بن کر اس کے گھر میں رہ رہا ہوں۔ وہ بڑے ترنگ میں تھی۔ دیکھو تم، موہت نے دانت پیسے بات شروع کی۔ ہاں دیکھو گے صرف اب تم، وہ ٹھان چکی تھی سب، اور پیچھے ہٹنا اسے آتا نہیں تھا۔ میں شادی نہیں کروں گا سمجھی، تم جو کرنا ہے کرو، بھاڑ میں جاؤ۔ موہت گرجدار آواز میں چیخا کہ ردا کے علاوہ اور کوئی بھی لڑکی ہوتی تو اس باروب مردانہ آواز پر سہم جاتی۔ ردا نے بڑے ناز سے گردن کو خم دیا۔ ایس یو وش، مت کرو، بھاگ جاؤ، پر یہ ذہن میں رکھو مہتاب اور ثانیہ کا رشتہ تو اب صرف تمہاری رضامندی پر ٹکا ہے۔ مات اور پھر شہمات وہ بھی کوئی معمولی کھلاڑی نہیں تھی۔ موہت نے ضبط سے تھوک نگلا۔ ٹھیک ہے تمہیں بہت شوق ہے مجھے شوہر بنانے کا، تو ہوگی اب یہ شادی، اور میں تمہیں دکھاؤں گا شوہر ہوتا کیا ہے۔ موہت نے دانت پیستے ہوئے اپنی چال چلی۔ اوہ، پھر سے دھمکی۔ ٹھیک ہے تم مجھے دکھانا کہ تم کیسے شوہر ہو، میرا بھائی پھر تمہاری بہن کو دکھائے گا کہ وہ کیسا شوہر ہے۔ ردا نے اسی کی چال اس پر الٹ دی۔ کیوں؟ غصے سے مٹھیاں بھیجے وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ ردا نے فوراً اس کی بات کو اچک لیا۔ بھینس، موٹی، پاگل، کہہ دو، صرف کہہ ہی سکتے ہو، تم کر کچھ نہیں سکتے۔ ردا ہنس رہی تھی۔ موہت نے غصے سے فون بند کیا اور اٹھ کر پوری قوت سے چارپائی کی ٹانگ کو ٹھوکر مار کر وہاں شاید کوئی کیل اس کے اس وار کے آگے تن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بری طرح لڑکھڑایا، کیل بہت زور سے انگوٹھے پر لگا تھا۔ آہ! بے ساختہ منہ سے ٹیس نکلی اور پھر بڑبڑاتا غصے میں وہ ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح نیچے جا رہا تھا۔ فرض کریں اگر یہ بھی مان لوں کہ تم سچ بول رہے ہو، پھر بھی اب کیا کریں بولو؟ تمہارا رشتہ ردا سے ختم، مطلب مہتاب کا ثانیہ سے ختم؟ سرمد نے پریشانی سے اس کے سامنے سنگین مسئلہ رکھا۔ وہ بے حال سے سرمد کے سامنے بیٹھا تھا اور کچھ دور صالح بیگم بیٹھی تھی۔ ملک جہاں زیب ملتان پہنچ گئے تھے اور شام کو وہ اور ملک مہتاب گھر آنا چاہتے تھے۔ بھائی یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ان لوگوں نے بہت بری طرح ہمیں ٹریپ کیا ہے۔ موہت نے تعصب سے سمجھانا چاہا۔ ٹریپ؟ تم ان کے احسانوں کو ٹریپ کہہ رہے ہو؟ سرمد نے ایبرو چڑھائے اس کی بات کی نفی کی۔ بھائی مجھے گھر داماد بنا رہے ہیں، آپ کو یہ احسان لگتا ہوگا، بٹ سوری، مجھے یہ کسی صورت منظور نہیں۔ موہت کو اب سرمد پر ہی غصہ آنے لگا، پر صرف سرمد ہی نہیں، سارے گھر والے اب تو پیچھے پڑے تھے۔ تم یہ کیوں نہیں سوچ رہے؟ تم اتنے مالدار گھرانے میں اکلوتے داماد ہوگے، سب تمہارا ہوگا۔ سرمد نے محبت سے اسے دولت کا لالچ دیا۔ موہت نے نفرت سے ناک چڑھائی۔ ردا کا سراپا ذہن میں گھوم گیا۔ بھائی وہ مجھے آپ سے چھین رہے ہیں۔
موہت نے لفظوں پر زور دیتے ہوئے سرمد کو ڈرانا چاہا۔ چھین رہے ہیں؟ پاگل، میں ہوں نا یہاں، تم تو ویسے بھی لاہور میں ہی تھے۔ سرمد کے پاس اس کی ہر بات کا جواب تھا۔ امی پلیز، آپ مجھے جانتی ہیں، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا اور نہ گھر داماد بننا چاہتا ہوں۔ سرمد سے مایوس ہو کر موہت نے رخ صالح کی طرف کیا۔ صالح نے جھکا سر اوپر اٹھایا۔ یہ سب نکاح کرنے سے پہلے سوچنا تھا، اور اگر تجھے لگتا ہے ہم سب سے الگ ہو کر جی سکتا ہے تو ٹھیک ہے، مت کر شادی۔ صالح بیگم تو پہلے سے ہی دل برداشتہ بیٹھی تھی، تنک کر گویا ہوئی۔ امی، موہت نے افسوس سے خفیف آواز میں پکارا۔ شادی نہیں کرنی مت کر، مگر یہ بھی یاد رکھنا اس گھر میں بھی تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ صالح نے خفگی سے چہرے کا رخ دوسری طرف پھیرا۔ موہت نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر خاموش ہو گیا۔ کون کہتا ہے کہ مجبور صرف لڑکیاں ہوتی ہیں؟ کوئی آ کر دیکھے تو، ایسے لڑکے بھی کتنے بے بس اور مجبور ہوتے ہیں۔ صرف لڑکیاں ہی گھر کی اور ماں باپ کی عزت پر قربان نہیں ہوتی، کوئی آ کر دیکھے اسے۔ لڑکے بھی اپنی بہنوں کے گھر بسانے کو قربان ہوا کرتے ہیں۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب وہ کچھ نہیں بولے گا، صرف کرے گا۔ دل میں تہیہ کیے وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ آپی، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تقریباً چیختے ہوئے موہت اچھل کر کرسی پر سے کھڑا ہوا۔ چہرہ حیرت زدہ تھا تو منہ ابھی تک کھلا تھا۔ ثانیہ نے نظریں چرائیں۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی اور اب ایک نیا بم اس کے سر پر پھوڑا جا رہا تھا۔ ایسا ہی ہے۔ ندامت سے ثانیہ کی آواز سرگوشی میں تبدیل ہوئی، اور اب موہت اس انوکھی بات کی تصدیق کے لیے پاس کھڑی صالح کی طرف دیکھ رہا تھا، جو ثانیہ سے بھی زیادہ مسکین صورت لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کی یہ مسکین صورت اسے ہمیشہ بلیک میل کرنے کے لیے ہوتی تھی، اور وہ ہو جاتا تھا۔ آپی، اس کی کمی تھی بس، ہے نا؟ صالح سے مایوس ہو کر پھر سے ثانیہ کو دانت پیستے ہوئے مخاطب کیا۔ اب وہ دونوں گھبرا کر ایک دوسرے کی صورت تکنے لگی تھیں، اور وہ تھا کہ ضبط کی آخری سیڑھی پر کھڑا تیز تیز ساز اندر باہر انڈیل رہا تھا۔ موہت، ایسا کوئی حرج بھی نہیں ہے جب رہنا وہاں ہے تو۔ ثانیہ نے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے غلط بات کو بھی درست بنانے کی بھرپور کوشش کی، جس پر موہت کا ضبط ختم ہوا۔ مطلب بہنیں اور ماں راضی بھی ہو چکی؟ واہ، یہ اوقات تھی اس کی اپنے گھر میں، تو وہاں تو۔ آپی بس کریں، آپ تو پہلے زبردستی نکاح، اور اب یہ مذاق کیا ہے؟ وہ موٹی اب بارات لے کر آئے گی اور میں رخصت، یعنی کہ حد ہی ہو گئی ہے بھائی۔ موہت کے چہرے پر ضبط کے آثار واضح تھے۔ اس نے ایک غصیلی نگاہ اپنے سامنے مجرم سی بنی ثانیہ اور صالح پر ڈالی۔ بھائی کہاں ہے؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ اس بات نے تو اسے سر سے پاؤں تک تپا دیا تھا۔ سبق کر قدم آگے بڑھاتا کمرے کا دروازہ زور سے کھول کر دیوار میں مارتا باہر نکلا۔ شادی کی تاریخ طے ہونے کے بعد سے وہ اسی طرح سب گھر والوں کو غصہ دکھانے کے لیے دروازے کھڑکیاں مار رہا تھا۔ بھائی بھائی، موہت تقریباً چیخ کر پیشانی پر شکن لیے سرمد کو پکارتا لاؤنج میں آیا۔ سرمد کھانے کی میز پر بیٹھا تھا۔ چونک کر موہت کی طرف دیکھا۔ رات کا وقت تھا۔ تانیہ سرمد کے لیے کھانا لگا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی آفس سے آیا تھا۔ کیا ہوا؟ سرمد کے کھانا کھاتے ہاتھ موہت کے یوں بفرے ہوئے لہجے اور انداز پر تھم گئے۔ بھائی، آپ صاف صاف منع کر دیں، یہ جو نئی شرط ہے مہربانی کی طرف سے، میں ہرگز نہیں مانوں گا یہ۔ موہت اب سرمد کے سر پر کھڑا تھا، جو ذہن پر زور ڈال رہا تھا کہ آخر کو موہت کس بات پر یوں غضبناک ہو رہا ہے۔ ردا کی بارات والی بات کا بتایا ہے ابھی میں نے اسے؟ ثانیہ نے آہستگی سے کہتے ہوئے سرمد کی الجھن کو دور کیا۔ اوہ اچھا، وہ بات، وہ میں آج کر چکا ہوں مہتاب سے۔ دراصل وہ کہہ رہے ہیں آپ کو بارات لاہور لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ملتان آ جاتے ہیں، سب ارینجمنٹس ہم کریں گے، کیونکہ وہ کسی کو یہ بتانا نہیں چاہتے کہ تم دونوں پہلے سے نکاح کر چکے ہو۔ سرمد نے عام سے لہجے میں بات مکمل کی اور حیرت سے موہت کی طرف دیکھا کہ وہ اتنی سی بات پر کیوں بھڑک اٹھا تھا۔ تو بات تو وہی ہوئی نا کہ وہ بارات لائے گی۔
موہت نے ضبط سے دانت پیستے ہوئے سر کو تعصب میں جنبش دی. لب و لہجہ کسی کو کچا چبانے والا تھا. نہیں بارات تم ہی لے کر جاؤ گے، پر وہ رخصت ہو کر نہیں آئے گی ہمارے گھر. اسی رات کی فلائٹ ہے لاہور کی، اور تم بھی ساتھ جاؤ گے. سرمد نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا. اس کے لیے یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، اس لیے موہت کی رخصتی کو بڑی خوبصورتی سے لفظوں کا پہن دیا. نہیں، ان سے کہیں ردا کو پہلی رات ادھر آنا ہوگا رخصت ہو کر ہمارے گھر. موہت نے دو ٹوک لہجے میں اپنا فیصلہ کچھ یوں سنایا جیسے اب تک تو اسی کے فیصلے مانے جا رہے تھے. نہیں، وہ لوگ نہیں مانیں گے، تم بات کر لو اسے، شاید وہ مان جائے تمہاری بات. سرمد نے بڑے آرام سے سارا بوجھ اس کے کندھوں پر منتقل کیا اور خود آرام سے سر جھکا کر کھانے میں مصروف ہو گیا. موہت نے ایک نظر سب کی طرف دیکھا. سب چپ تھے، بے بس تھے. ثانیہ کا رشتہ سب کے لیے کمزوری بن گیا تھا. وہ پیر پٹکتا کمرے میں چلا گیا. کمرے میں ادھر سے ادھر بے چینی سے چکر لگاتا. وہ عجیب سی اذیت سے دوچار تھا. گھر میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی کیفیت کو سمجھ سکتا. ردا ملک ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح. ابھی تک تو تمہارا میری شرافت سے پالا پڑا تھا، پر اب تم دیکھو گی کہ میں ہوں کیا. لفظ سختی سے بھیج کر وہ خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہا تھا. شربتی سی روشنی میں نہایا ماحول. ہلکی ہلکی برتنوں کی بجنے کی آوازیں اور مدھم سی آواز میں چلتی مسحور کن موسیقی. یہ کوئی اقرا ریستوران تھا جس کے افسوس خیز ماحول میں وہ مہتاب کے سامنے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی. وہ آج موہت اور ردا کی شادی کی شاپنگ کے سلسلے میں باہر آئی تھی اور شاپنگ کے بعد اب کسی ریسٹورانٹ میں رات کا کھانا کھا رہے تھے. شادی کے بعد اس ایک ماہ میں وہ پہلی دفعہ اکیلی مہتاب کے ساتھ باہر کھانا کھا رہی تھی. یہ ایک ماہ یوں پر لگا کر گزرا کہ اسے خبر تک نہ ہوئی. وجہ شاید موہت اور ردا کا رشتہ بھی تھا، جس کے لیے وہ کبھی میکے ہوتی تو کبھی گھر. پورا مہینہ گھن چکر بنی رہی. مناہل کے رویے میں کوئی خاص لچک نہیں آئی تھی، اگرچہ ثانیہ اس کے سارے کام اسی معمول پر سر انجام دیتی تھی. بس اب وہ مناہل سے زبردستی نہیں کرتی تھی. مہتاب نے اسے اپنی پسند سے کپڑے، جوتے اور زیور لے کر دیے تھے. وہ انکار کرتی رہی، پر مہتاب نے ایک نہ سنی. مہتاب کا یوں حق جتانا اور توجہ دینا اچھا لگا تھا. کنکھیوں سے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھنے کے لیے نگاہ اٹھائی تو دل دھک سے رہ گیا. مہتاب کے بالکل پیچھے بیٹھا شخص آج پورے سال بعد اسے نظر آیا تھا. ثانیہ کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا. چہرہ زرد ہوا، ٹھنڈے پسینے کے قطرے پیشانی پر نمودار ہوئے. سامنے بیٹھا شخص اس کا سابقہ شوہر اور اس کی بچپن کی محبت تھی. رضا شاید آفس کے لوگوں کے ساتھ اس وقت اس ریسٹورانٹ میں موجود تھا. اس کے ساتھ بہت سے لوگ بیٹھے تھے اور وہ بھی ثانیہ کو دیکھ کر یوں ہی سکتے کے عالم میں بیٹھا تھا. ثانیہ کیا ہوا، ٹھیک ہو؟ مہتاب نے ثانیہ کے یوں ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھ کر پوچھا. مہتاب کی آواز پر وہ گڑبڑا کر چونکی. جی ٹھیک ہوں، مجھے واش روم جانا ہے، آتی ہوں. گھبرائی سی کرسی کو پیچھے دھکیلتی اٹھی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی ریسٹ روم کی طرف بڑھ گئی. بار بار ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتی اور دل میں اٹکتی عجیب سی بھانس کو نگلتی وہ واش روم میں گھسی. 5 منٹ کے بعد وہ ریسٹ روم سے جیسے ہی باہر نکلی ٹھٹک کر رک گئی. رضا ریسٹ روم کے باہر لمبی سی راہداری میں اس کے سامنے کھڑا تھا. صورت پر دنیا بھر کا دکھ اور ندامت عیاں تھی. ثانیہ نے چہرے پر سختی سجائی اور بے اعتنائی برتتے ہوئے قدم آگے بڑھائے. ثانیہ رضا کی عقب سے آتی آواز پر قدم نہ چاہتے ہوئے بھی منجمد ہوئے. وہ اب پھر گھوم کر ثانیہ کے سامنے تھا. ثانیہ تم نے شادی کر لی؟ لہجے میں بے یقینی تھی. ثانیہ نے حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھا. آخر کو وہ چیز کیا تھا؟ وہ کیا چاہتا تھا کہ وہ یوں سسکتی رہے ساری عمر؟ میرا راستہ چھوڑیں پلیز، ثانیہ نے سختی سے کہا، کیونکہ راہداری میں وہ اب کچھ یوں کھڑا تھا کہ اس کا راستہ مکمل طور پر روکے ہوئے تھا. ثانیہ میں بہت پچھتا رہا ہوں، بہت زیادہ، بہت. رضا کی بےتاب سی آواز ابھری. ثانیہ نے غصے سے دیکھا. دیکھیں میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، کیا ہیں، مہربانی کریں میرا راستہ چھوڑیں. ثانیہ کا لہجہ سپاٹ تھا تو چہرے کے
19 पट्टे जब से खिंचे हुए थे। सानिया, मैंने शादी नहीं की है और ना करूंगा अब जिंदगी भर। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, ये सजा है अब मेरी। रजा की आवाज इसके अंदर की नदामत का मुंह बोलता सबूत थी। सानिया ने खुशमगी निगाह रजा पर डाली और एक हाथ से इसे एक तरफ करती तेजी से वहां से निकल गई। क्यों वो आज 1 साल बाद इसे नजर आया था, इसकी खुशियों का कातिल। आंसुओं का गोला गले में अटक रहा था। मेज के पास आते ही घुटी सी आवाज में गोया हुई, मेहताब घर चलें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेहताब ने परेशानी से उसकी तरफ देखा। सानिया, एवरीथिंग इज ओके? तुम चलो गाड़ी में बैठो, मैं बिल देकर आता हूँ। मेहताब ने फिक्रमंदी से उसकी तरफ गाड़ी की चाबी बढ़ाते हुए कहा। सानिया का चेहरा उसे परेशानी में मुब्तला कर गया था। सानिया ने सर हिलाने में इत्तेफाक किया और मेहताब के हाथ से चाबी पकड़कर तेज तेज कदम उठाती दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गई। गाड़ी में भी मेहताब बार बार फिक्रमंदी से उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। वो आज अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोचकर ऑफिस से निकला था, पर सानिया के अजीब से रवैये ने परेशान कर दिया था। वो एकदम से उदास और अफसरदा सी हो गई थी। वसी और अरीज लॉन हद निगाह तक बरकी कमकमों से सजा हुआ था। ऐसा लग रहा था पूरा मुल्तान उमड़ आया हो। ये उसकी मेहंदी की तकरीब थी जिसका इतना बेशकीमत इंतजाम किया गया था। वो हल्के सब्ज रंग के कुर्ते पर बनारसी कपड़े की बनी भड़कीली सी वॉस्केट पहने बेजार सी सूरत बनाए बैठा इस बेइंतहा की फजूल खर्ची को कोस रहा था। सारा पैसे का खेल था। ये लोग लाखों अपनी शादी की एक तकरीब पर उड़ा देते हैं और हम जैसे लोग कितने साल बहनों की शादियों के लिए पैसे जोड़ते हैं। गहरी सांस खारिज करते इधर उधर देखा, दिल किया सब छोड़कर भाग जाए यहाँ से, पर इसके अपने जो इतना खुश थे, चहक रहे थे, इनके चेहरे खुदगर्जी का गला घोंट रहे थे। उस वक्त हर चीज इसकी अजियत से अनजान, इसे रश्क और हसद के मिले जुले तासुरात से देखने में मसरूफ था। अपने दोस्तों को तो उसने बुलाया नहीं था, पर खानदान के कुछ कजन इसे कमर से दबोच दबोच कर बड़ा हाथ मारा है, तेरे तो मजे हो गए भाई जैसी सरगोशियां कर रहे थे। अब वो क्या जवाब देता इन सबको कि इस बड़े हाथ के पीछे एक अनचाही दहशतगर्द अजाइम रखने वाली मोटी सी डाकू बीवी है। इन्हीं सोचों में गुम बैठा था जब सामने से फूलों की सजी डोली को 4 आदमी उठाकर लाते नजर आए। यकीनन इस डोली में इसकी जान की दुश्मन जबरदस्ती गले का तोक बन जाने वाली तशरीफ फरमा थी। मोहित को डोली कंधों पर उठाए उन लड़कों की जानों पर बड़ा तरस आया। डोली स्टेज के करीब लाकर रख दी गई और फिर इसमें से वो भारी भरकम दोशीजा बरामद हुई। सब्ज रंग के फ्रॉक पर कुंदन के काम का सतरंगा दुपट्टा ओढ़े और फूलों का जेवर पहने, नाक में छोटी सी नथली पहने, बड़े नामलाई से गर्दन को ताने वो स्टेज पर बैठे मोहित को देखकर मुस्कुराई, जिस पर वो पहलू बदल कर रह गया। 4 लड़कियां अब इसे फूलों की लड़ियों की बनी चादर के साए में स्टेज पर ला रही थीं। बड़ी सी नोकदार हील पहने, फ्रॉक को हाथों से थोड़ा सा ऊपर उठाए सहज सहज कर पांव रखती वो स्टेज पर आई। हर तरफ शोर था, एक गिर से कैमरों की चमकती और वजूद में चुपती रोशनियां थीं। अब वो मोहित के साथ बैठी थी और बड़े नाज से मुस्कुराकर तस्वीर बनवा रही थी, जबकि मोहित के चेहरे की सख्ती बढ़ गई थी। कोई बात नहीं, आखिरी रात है रिदा मलिक, जितना जश्न मनाना है मना लो, दिल में सोचा और घूर कर एक नजर अपने साथ बैठी अनचाही मनकूहा की तरफ देखा, वो जो जबरदस्ती मुस्कुराहट को गहरा करते हुए तस्वीरें बना रही थी। मोहित के यूं घूरने पर उसकी तरफ देखे बिना सामने कैमरे पर नजरें मरकूज रखती गोया हुई, क्या हुआ, ज्यादा मोटी लग रही हूँ क्या? मामा ने तो बहुत कोशिश की शादी से पहले इन 15 दिनों में मैं स्मार्ट हो जाऊं, पर मैंने साफ साफ कह दिया मोहित को तो मैं ऐसी ही पसंद हूँ। उसने कहा है खबरदार अगर 1 इंच भी पतली हुई तो। रिदा ने चहक कर इसका खून जलाने की कोशिश की, बमुश्किल जब्त करता वो भी अब बिना देखे बोल रहा था, ओह अच्छा, क्या बता दिया मुझे? मैं भी ये सोच रहा था टोली उठाए लड़कों के माथे पर पसीना क्यों है? मोहित ने तमस्कुराना मुस्कुराहट सजाए कहा। रिदा ने जब से एक बल को लब नीचे फिर जबरदस्ती मुस्कुराई, ये पसीना तुम्हारे माथे पर भी आएगा? हमारे यहाँ रिवाज है शादी की पहली रात दुल्हन को उठाकर बेडरूम तक ले जाना होता है। खैर से मेरा तो कमरा भी 3री मंजिल पर है और घर में लिफ्ट वगैरह भी नहीं है। रिदा ने बड़े जाम में आबरू चढ़ाए, डरा रही हो? उठाऊंगा भी और ऊपरी
تیسری منزل پر لے کر جا کر گراؤں گا بھی؟ موہت نے اسی کے انداز میں برابر الزام دکھایا، پر وہ ڈرنے والوں میں کہاں تھی۔ کہکا لگا کر اس کا خون جلا گئی۔ دیکھا جائے گا، فی الحال تو مجھے اپنی جیت کا جشن دیکھنے دو۔ بڑے ترنگ میں ناک سکیڑ کر کہتی وہ سامنے ڈانس فلور پر نظریں جما چکی تھی، جہاں دو گروپس کی شکل میں لوگ ڈھولکی لے کر بیٹھے تھے۔ اور سے دیکھنے پر پتا چلا ایک طرف اس کے ننیال کے لوگ اور اس کی بہنیں بیٹھی تھیں، اور دوسری طرف شاید ردا کے خاندان کے لوگ تھے۔ ردا کے گروہ کی طرف کوئی لڑکی گلوکارہ تھی اور ان کی طرف لڑکا تھا جس کے ہاتھ میں مائک موجود تھا۔ یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ انداز کسی مقابلے جیسا تھا۔ گلوکارہ نے بڑی سریلی آواز میں گانا شروع کیا، کوٹھے تے آ مائیا، کوٹھے تے آ مائیا، ملنا تا مل آ کے، نہیں تا قسمت نو کھا مائیا۔ موہت کا سارا بچپن کراچی میں گزرا تھا، لیکن عالمگیر کی وفات کے بعد 10 سال پہلے صالحہ ان سب کو لے کر ملتان آ گئی تھی۔ ان کے ننیال والے پنجابی بولنا جانتے تھے، پر وہ ان 10 سالوں میں صرف اس قابل ہو سکا تھا کہ وہ پنجابی سمجھ سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا۔ اسے ویسے بھی پنجابی بولنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ ان کی طرف کھڑا گلوکار اب لڑکی کے ٹپے کا جواب دے رہا تھا، او کی لینا ہے مترا تو، او کی لینا ہے مترا تو، ملن تے آ جاواں ڈر لگتا ہے چترا تو۔ ردا نے کہکا لگا کر اس کی طرف دیکھا، یہ تمہارے کہکے بہت جلد سسکیوں میں بدلیں گے۔ موہت نے دانت پیسے۔ مائک پھر سے اب گلوکارہ کے پاس تھا، ایتھے پیار پوچھ کوئی نہ، ایتھے پیار پوچھ کوئی نہ، تیرے نال نہیں بولنا، تیرے منہ تے مجھ کوئی نہ۔ موہت نے بے ساختہ انگلیوں کو مونچھوں سے گھما کر تھوڑی دیر تک پھیرا۔ گلوکار اب لہک لہک کر جواب دے رہا تھا، مزہ پیار دا چکھلانگا، مزہ پیار دا چکھلانگا، جی تیرا حکم ہووے میں تے داڑھی بھی رکھ لانگا۔ سب لوگ کہکے لگا رہے تھے، تالیاں پیٹ رہے تھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا ان سب کا ایک ہاتھ اس کا گال ہے جس پر سب لوگ دوسرے ہاتھ سے تماچے لگا رہے ہیں اور دانت نکال رہے ہیں۔ باغے وچ آیا کرو، باغے وچ آیا کرو، جدوں اسی سو جائیں تسی مکھیاں اڑایا کرو۔ گلوکارہ بڑا ہنس ہنس کر گا رہی تھی، مکھیاں تو ایسی اڑاؤں گا پتہ چلے گا تمہیں۔ موہت نے کنکھیوں سے اسے دیکھا جو اب مسکرا رہی تھی۔ صورت سے کبھی کتنی بھولی لگتی تھی، پر کتنی خطرناک اور ہٹ دھرم تھی۔ وہ اس کی ساری اکڑ، اس کا زام بھرم سب پاش پاش کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ تسی روز نہ آیا کرو، تسی روز نہ آیا کرو، مکھیاں تو ڈر دے ہو، گڑ تھوڑا کھایا کرو۔ گلوکار ناک چڑھا کر گا رہا تھا۔ سب لوگوں کی سیٹیاں تالیاں گونج رہی تھیں اور پتہ نہیں کیا کچھ سوچ چکا تھا۔ ثانیہ کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولتی اندر داخل ہوئی۔ آتے ہی بھاری کام والا دوپٹہ ایک طرف بیڈ پر اچھال دیا۔ مہندی کی تقریب ختم ہونے کے بعد گھر لوٹتے تک رات کے 3 بج گئے تھے۔ تھکاوٹ سے برا حال تھا اس کا، تو بہت دل تو تھا کہ آج ادھر امی کی طرف جاتی، پر مہتاب نے آ کر چلنے کے لیے کہا تو صالحہ بیگم نے گھوری سے اسے سب سمجھا دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے گھر جائے، گہرے گلابی رنگ کے جوڑے کے ساتھ گہرے نارنجی رنگ کا دوپٹہ کندھے پر ڈالے، اور معمول کے برخلاف گہرے میک اپ میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ دوپٹہ ایک طرف رکھنے کے بعد زیور اتارنے کی غرض سے وہ سنگار میز کے سامنے آئی تھی، جب اچانک باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونک کر رخ موڑ گئی۔ مہتاب شرٹ کے بازو فولڈ کرتا ہوا باتھ روم سے منہ کر ڈریسنگ روم سے باہر آ رہا تھا۔ ایک دم سے یوں مہتاب کو کمرے میں دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی اور دوپٹہ نہ ہونے کا احساس خفت بڑھا گیا۔ ثانیہ کو یوں ساکن اور حیرت زدہ سے دیکھ کر مہتاب کے بھی شرٹ کے کف چڑھاتے ہاتھ تھم گئے۔ وہ آج ردا مناہل کے پاس ہے تو میں یہاں آ گیا۔ مہتاب نے اس کی بوکھلاہٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی موجودگی کا جواز پیش کیا۔ ردا واقعی مناہل کے کمرے میں تھی، پر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ مہتاب کے سونے کے لیے اتنے بڑے گھر میں اور کوئی کمرہ موجود نہیں تھا۔ پر وہ یوں سب کے سامنے ثانیہ اور اپنے بیچ کی یہ دوری سب پر آشکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مہتاب نے ایک بھرپور نظر اس کے سراپے پر ڈالی جو آج پوری تقریب میں اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کر رہا تھا۔ ہمیشہ اسے سادہ حلیے میں دیکھا تھا، تو آج اس کا یہ روپ بار بار دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔
جی؟ ثانیہ نے مدھم سی آواز میں جی کہنے پر اکتفا کیا۔ ان کا اپنا کمرہ ہے، بھلا میں کیا کہوں گی؟ ایسے اجنبیت برت رہے ہیں جیسے اب یہ صرف میرا کمرہ ہے۔ ثانیہ نے آہستگی سے رخ پھیر کر پھر سے سنگھار میز کی طرف موڑ لیا۔ مہتاب اب ڈریسنگ روم کی الماری کھولے کھڑا تھا۔ کان میں پہنے جھمکے اتارنے کے لیے ہاتھ اوپر کیا تو الجھ کر رہ گئی۔ جھمکے کے نیچے لٹکا موتی قمیض کے کندھوں پر موجود کان کے دھاگوں سے اس طرح الجھ گیا تھا کہ جھمکے کا لاک بھی نہیں کھل رہا تھا۔ مہتاب اب کمرے میں آ چکا تھا اور بیڈ کے پاس کھڑا اپنے موبائل پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ترقیوں سے ثانیہ کو یوں جھمکے سے الجھتے دیکھا۔ جب مسلسل 2 منٹ تک وہ اسی طرح الجھی رہی تو خود اس کی مدد کرنے سے نہ رکا۔ چھوڑیں 1 منٹ، عقب سے آتی مہتاب کی آواز پر اس کی مسلسل کوشش کرتے ہاتھ کان کے پاس جھمکے پر تھم گئے۔ مہتاب نے قریب ہو کر اور سے جھمکے کے موتی کو کندھے پر موجود کام میں پھنسے ہوئے دیکھا۔ مہتاب کے کپڑے بدل لینے کے بعد بھی اس کی کلون کی مہک ہنوز برقرار تھی جو اس کے یوں قریب آ جانے پر اس کی سانسوں میں بھی گھل رہی تھی۔ کتنی مسحور کن خوشبو تھی، وہ دل میں سراہے بنا نہ رہ سکی۔ موتی کو بڑی احتیاط سے قمیض کے کندھے سے نکال کر مہتاب نے جھمکا بھی کان سے نکال دیا۔ شادی کے بعد آج وہ ثانیہ کو اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت معصوم صورت کی مالک تھی۔ مہتاب کی یوں خود پر گڑی نظروں کی وجہ سے پلکیں کپکپا گئی۔ تھینک یو۔ مہتاب کے ہاتھ سے جھمکا پکڑے آہستگی سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ مہتاب جو یوں یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا اس کے تھینک یو کہنے پر جیسے ہوش میں آیا اور پھر تیزی سے قدم واپس بیڈ کی طرف بڑھا دیے۔ عجیب سی جھجک تھی، اس کی وجہ دونوں کی خاموش طبیعت تھی۔ شادی کا یوں اچانک ہو جانا یا پھر دونوں کو ایک دوسرے کی سابقہ محبت کی شادی کا علم ہونا تھا۔ زپر اتارنے کے بعد جب وہ کپڑے بدل کر واپس آئی تو مہتاب بیڈ کی ایک طرف لیٹ چکا تھا۔ اس کا ایک الگ کمفرٹر بڑے سلیقے سے ایک طرف رکھا ہوا تھا جو شاید ابھی ایوا رکھ کر گئی تھی۔ ثانیہ نے مہتاب کی طرف دیکھے بنا کمفرٹر کو کھولا اور سمٹ کر ایک طرف لیٹ گئی۔ اگر اپنی بیٹی کے لیے ایک کیئر ٹیکر ہی بنا کر رکھنا تھا تو یہ رشتہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ثانیہ نے آنکھیں موند لی تھی۔ یہ اجنبیت اب محسوس ہونے لگی تھی۔ کتنے عرصے کے بعد یوں اس کے ساتھ بیڈ پر کوئی موجود تھا۔ نائلہ چپاک سے ذہن میں آ گئی۔ وہ کب ایک ہی بستر میں رہتے ہوئے اس سے اتنا دور رہتی تھی۔ سر اس کے سینے پر ہوتا تھا اور بازو اس کے کمر کے گرد حائل ہوتے تھے۔ وہ کیا سوچے جا رہا تھا؟ خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ کیا ثانیہ کے ساتھ یہ قربت نائلہ کی محبت کو ایک پل میں فراموش کر رہی تھی؟ دل کیوں آج چاہ رہا تھا کہ ثانیہ نائلہ کی طرح اس پر محبتیں لٹا دے، پر وہ نائلہ نہیں تھی، وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ اپنی اپنی سوچوں میں گم ایک ہی بیڈ پر کچھ دوری پر لیٹے تب دونوں نفوس کی بند آنکھیں نیند میں ڈوب گئیں، خبر نہیں ہوئی۔ ملک جہاں زیب نے مسکراتے ہوئے آہستگی سے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اپنے سامنے بیٹھے موہت کو دیکھا۔ وہ اس وقت لاہور میں ملک جہاں زیب کے اعلیٰ شان بنگلے میں ان کے اکلوتے داماد کی حیثیت سے بیٹھا تھا۔ لاہور پہنچ کر وہ ابھی گھر پہنچے ہی تھے جب ملک جہاں زیب اس کے ہمراہ لاؤنج میں آ گئے۔ کچھ دیر خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر سر اٹھا کر گلا صاف کیا۔ شادی کی تاریخ طے ہونے کے بعد یہ ان کی موہت سے پہلی گفتگو تھی۔ میں نے ردا کو بہت ناز سے پالا ہے۔ شادی کے 15 سال بعد جب وہ دنیا میں آئی تو ایسا لگا جیسے اللہ نے مجھے ہر خوشی سے نواز دیا ہو۔ ملک جہاں زیب کی آواز میں ردا کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ موہت نے بغور ان کے وجیح چہرے کو دیکھا جہاں ایک بیٹی کے رخصت نہ ہونے کے باوجود ان کی نئی زندگی کی شروعات کو لے کر پریشانی رقم تھی۔ اسے اتنے لاڈ سے پالا ہے میں نے کہ اس کے منہ سے نکلنے والی ہر بات، ہر خواہش پوری کی ہے۔ مجھے میری بیٹی سے بے حد محبت ہے اور میں امید رکھتا ہوں تم بھی اسے وہی محبت دو گے۔ ملک جہاں زیب نے لب بھیج کر مسکراتے ہوئے اپنی درخواست کی یقین دہانی کے لیے موہت کی طرف دیکھا۔ ہاں، اسی محبت نے تو نوابزادی کو اتنا بددماغ بنا دیا ہے۔ موہت نے دانت پیس کر سوچا اور زبردستی مسکرا کر سر اسبات میں ہلایا۔ تھوڑی ضدی ہے۔ ملک جہاں زیب نے گہری سانس لے کر اس کی خامی ایسے بتائی جیسے یہ خامی نہ ہو، اور تھوڑی کا لفظ موہت کو انتہائی نامناسب لگا۔ لیکن بہت پیار کرنے والی ہے میری بیٹی۔ اوہ پیار!
یہ لفظ تو محترمہ کو چھو کر نہیں گزرا۔ موہت نے جل کر پہلو بدلا۔ جی بالکل، بڑے مؤدب لہجے میں جی ایسے کہا جیسے اس کے پیار کا وہ واحد گواہ ہو اس پوری دنیا میں۔ مہتاب سے گزشتہ ہفتے کی ملاقات یاد آ گئی جس میں اس نے بڑے روب سے کہا تھا کہ ملک جہاں زیب کو تمہاری رضا سے نفرت کے بارے میں کوئی علم نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اور میں نے تمہیں دل سے اپنا بیٹا مانا ہے۔ یقین جانو جب رضا نے بتایا کہ وہ تم ہو تو دل کے اندر موجود سارے خدشات ایک دم ختم ہو گئے۔ تم تو مجھے پہلے ہی بہت پسند تھے۔ ملک جہاں زیب نے محبت سے موہت کی طرف دیکھا۔ وہ کوٹ پینٹ میں ملبوس تھا، بس اب ٹائی نہیں لگی ہوئی تھی۔ اگرچہ فلائٹ بمشکل آدھے گھنٹے پر مشتمل تھی، پھر بھی شادی کی تھکاوٹ کے آثار موہت کے چہرے پر واضح تھے۔ اوہ سوری بیٹا، تم تھک گئے ہوگے اور رضا بھی ویٹ کر رہی ہوگی، جاؤ کمرے میں۔ اچانک ملک جہاں زیب کو احساس ہوا تو وہ اسے آتے ہی لے کر بیٹھ گئے۔ نادم سے لہجے میں سے معذرت کی۔ فہیم، سر کو ان کے کمرے میں لے جاؤ۔ ملک جہاں زیب نے گردن کو خم دے کر آواز لگائی تو جن کی طرح فوراً ایک لڑکا ہاتھ باندھے نمودار ہوا جس نے ایک نظر موہت کی طرف دیکھا اور بڑے ادب سے آنے کا اشارہ کیا۔ اس کا سامان تو پہلے ہی کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ملک جہاں زیب بھی اپنی جگہ سے اٹھ چکے تھے۔ موہت نے فہیم نامی ملازم کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ شیشے کی طرح چمکتا فرش اور بیش قیمت آرائشی چیزوں سے لیس گھر ان کی دولت اور طاقت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ فہیم نے ایک کمرے کے دروازے کے سامنے جا کر مسکراتے ہوئے اشارہ کیا اور خود وہاں سے چل دیا۔ موہت بنا دستک دیے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرہ تھا یا کوئی ہال، خوبصورت کمرہ منہ لینے والی چیزوں سے آراستہ تھا، اور وہ جان کی دشمن سنگار میز کے سامنے لمبے سے ہلکے گلابی رنگ کے نائٹ گاؤن میں ملبوس، بالوں کی ڈھیلی سی پونی لیے اب شیشے کے عکس میں موہت کو گھور رہی تھی۔ چہرہ ہر طرح کے میک اپ سے عاری تھا، پر گال اب بھی بے تحاشا گلابی تھے۔ موہت نے چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا اور پھر گہری سانس خارج کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو بڑے ناز سے اسے ہارا ہوا کھلاڑی تصور کیے ہوئے تھی۔ تو رضا ملک، میرا وقت شروع ہوا جاتا ہے اب۔ موہت نے بڑے انداز سے جیب سے سگریٹ نکال کر جلایا تو وہ سنگھار میز کے سامنے کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ جھٹکے سے مڑی اور بڑے جلال میں اس کی طرف بڑھی۔ جاہل کہیں کا، یہیں روم میں سگریٹ سلگا لی؟ بڑے روب سے ہاتھ اس کے منہ سے سگریٹ کھینچنے کو بڑھایا تو موہت نے کلائی تھام لی۔ کمرہ تو تمہارے سائز کے حساب سے ہے ویسے۔ دھواں رضا کے منہ پر چھوڑ کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ جو سگریٹ اس کے منہ سے کھینچنے کے لیے آئی تھی یوں سگریٹ کا دھواں منہ پر آنے پر ناگواری سے کھانس دی۔ غصہ مزید بڑھ گیا۔ ایکسکیوز می، یہ میرا کمرہ ہے اور یہاں سگریٹ پینا بالکل منع ہے۔ یہاں تم صرف ویسے رہو گے جیسے میں چاہتی ہوں اور وہی کرو گے جو میں کہوں گی۔ اپنی کلائی کو زور سے اس کے ہاتھ میں گھمایا اور روب سے جو سوچ رکھا تھا وہ کہا۔ موہت نے مسکرا کر دیکھا، بڑی گھٹیا پلاننگ کر رکھی ہے۔ موٹی نے ایک دم سے کلائی کو جھٹکا دے کر اسے قریب کیا تو وہ لڑکھڑا گئی۔ جان، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اب سے یہ کمرہ میرا بھی تو ہے۔ آفٹر آل تم میری اکلوتی بیوی ہو۔ رضا کی کمر کے گرد بازو حائل کیے وہ مصنوعی محبت سے گویا ہوا تو رضا اس کے اس انداز پر ششتر رہ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے۔ ایک دم سے اپنی کلائی گھما کر وار چلانا چاہا پر وہ سگریٹ منہ میں دبا کر دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتا ہوا اسے گھما گیا۔ اب رضا کی دونوں بازو اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں کیے وہ اس کا رخ مخالف سے موڑ چکا تھا۔ کراٹے ماسٹر اپنے آپ کو یوں گرفت میں دیکھ کر پیچو تاب کھا گئی۔ بے شک تمہارا وزن مجھ سے زیادہ ہی ہوگا پر طاقت نہیں۔ چہرہ قریب کرتے ہوئے اس کے کان میں دانت پیستے ہوئے سرگوشی کی اتنے دن سے بھرا غبار اور بدلے کی آگ اس کی طاقت کو دگنا کر چکی تھی۔ رضا اب دونوں کلائیاں چھڑوانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی پر لب بھینچ کر ایک ہی جس میں اس کے ٹخنے پر پاؤں سے ایسے وار کیا کہ موہت کی گرفت تکلیف سے ڈھیلی ہو گئی۔ وہ جلدی سے اس سے فائدہ اٹھا کر گھوم کر سیدھی ہوئی اور پھر کلائی کو سہلاتی پیچھے ہوئی۔
طاقت صرف جسمانی ہی نہیں ہوتی، ذہنی بھی ہوتی ہے۔ اس نشان کی پک ابھی بھابھی کو بھیجتی ہوں۔ ردا نے اپنی کلائی کے سرخ نشان کو دیکھتے ہوئے اکڑ کر کہا اور اس کو دھمکی دیتی آگے بڑھی۔ موہت نے تمسخرانہ قہقہ لگایا اور اس کے پیچھے چل دیا، جو اب شاید موبائل فون اٹھانے کی غرض سے بیڈ کے پاس جا رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی جان؟ اپنے پاس لانے کے لیے بازو پکڑا تھا، تم پاس کیوں نہیں آ رہی؟ موہت نے مصنوعی لاٹ سے کہتے ہوئے اسے پھر سے بازو سے پکڑ کر قریب کیا تو وہ جو اس کے اس طرح کے رد عمل کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، حد سے سارا روب ہوا ہو گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے! بری طرح اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ یہ کب سوچا تھا وہ ایسا کرنے لگے گا؟ وہ تو یہی سوچ رہی تھی ایسے ہی گوڑتا رہے گا اور وہ ثانیہ کے نام سے بلیک میل کر کے پریشان کرے گی اسے۔ موہت تو جیسے غصے میں سارا لحاظ اور شرم بالائے طاق رکھ چکا تھا۔ غلط تو کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، کیا اس کا حق نہیں رکھتا میں؟ اپنے ساتھ لگا کر اس کے حیران سے چہرے پر بالوں سے اپنے ساتھ لگا کر اس کے حیران سے چہرے پر سے بالوں کی لٹ کو ہٹایا تو وہ بدک کر چہرہ پیچھے کر گئی۔ اتنا قریب زندگی میں پہلی دفعہ کوئی تھا۔ نہیں، چھوڑو اور اپنی اوقات میں رہو۔ جانتے ہو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اپنے دونوں ہاتھوں کے ناخن اس کے کمر کے گرد حائل بازو پر گاڑے اور خود کسمسا کر الگ ہونے کی کوشش کی۔ بائی دا وے، کیا کہو گی سب سے کہ میں کیا کر رہا تھا؟ موہت نے اس کے یوں ایک دم سے بدکنے سے محظوظ ہوتے ہوئے بڑے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ خبردار اگر کچھ ایسا کرنے کا سوچا بھی تو، اور یہ مت سوچو اتنا آسان ہے مجھے زیر کرنا۔ ردا نے ایک دم سے پوری قوت لگا کر رخ موڑا اور کوہنی اس کے پیٹ پر مارنے کے لیے بازو پیچھے کیا، جسے وہ ایک دم سے گرفت میں لے کر اپنا بچاؤ کر گیا۔ بڑی آئی کراٹے ماسٹر، وہ ہر طرح سے چاقو چوبند تھا، جانتا تھا وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، اسی لیے اس کے ہر وار پر فوراً رد عمل دے رہا تھا۔ طاقتور تو وہ تھی ہی، اتنی سی لڑائی میں ہی سانس تو اس کا بھی پھول چکا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، پھر دیکھ لیتے ہیں۔ موہت نے کوٹ اتار کر ایک طرف پھینکا تو وہ جو یہ سب اب تک اس کا ڈرامہ تصور کر رہی تھی، اچانک اس کی سنجیدگی اور کوٹ اتارنے پر ٹھٹک گئی۔ موہت کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے۔ جلدی سے بیڈ سائڈ میز پر پڑے گلدان کو اٹھا کر اس کی طرف پھینکا، جس سے وہ اچک کر تھام گیا۔ کمینے سے ہنسی سجا کر گلدان کو ایک طرف بیڈ پر اچھال کر وہ ردا کے اگلی چیز اٹھانے سے پہلے اس کے قریب پہنچا۔ وہ جو خود کو اس سے بچانے کے لیے پیچھے ہوئی ایک دم سے ایسے گرفت میں آئی کہ وہ اکھلا کر گری۔ مقابل صرف دکھنے میں ہی نہیں، واقعی پر وہ اندام تھا کہ اس کے ہوش اڑ گئے۔ موہت کے حصار میں خود کا یوں بے بس ہونا، ردا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ موہت ایک سیکنڈ میں یہ اچھی طرح باور کروا گیا تھا کہ وہ چاہے تو اس کے کراٹے بھی اسے نہیں بچا سکتے۔ ردا کی بے بسی اندر تک سکون اتار گئی۔ یہ چہرہ آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا اس کا۔ موہت نے فتح مندی پر خفیف سا قہقہ لگایا۔ مس ردا ملک، چاہوں نا تو میں بھی سب زبردستی کر سکتا ہوں، پر میں تمہاری طرح گھٹیا اور طاقت کا گھمنڈ دکھانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ زہر خون لہجے میں اسے کان میں کہا تو ردا کا چہرہ تذلیل کے احساس سے سرخ ہو گیا۔ کان کے قریب اس کی زہر اگلتی گرم آواز تن بدن جلا گئی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، مجبور ہوں پر بے بس نہیں، سمجھی؟ ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑ کر اٹھا اور بڑے روب سے واش روم کی طرف بڑھ گیا، اور وہ یوں ہی سرخ چہرہ لیے حیرت زدہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ موہت جب کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلا تو وہ اس کو بیڈ کی طرف بڑھتا دیکھ کر تیکھی آواز میں چیخی، ادھر نہیں ادھر صوفے پر جاؤ۔ ردا نے غصے سے آنکھوں کا اشارہ صوفے کی طرف کیا۔ موہت نے گردن موڑ کر دیکھا تو ایک ادب کمبل اور تکیہ صوفے پر پڑا تھا۔ جان، اب اتنی بھی موٹی نہیں ہو کہ اس جہازی سائز بیڈ پر اکیلی لیٹو گی۔ موہت نے مصنوعی پچکار کر کہا
تو وہ اس کے پرسکون انداز اور موٹی کہنے پر تپ گئی، جبکہ وہ بڑے آرام سے مسکراتا ہوا صوفے پر سے کمبل اور تکیا اٹھا کر بیڈ پر آیا اور جب میں آنکھ مارتا ہوا تکیا پھینک کر لیٹ گیا۔ کیا کر رہا ہے یہ سب؟ دماغ نے خود ساختہ سوال کیا۔ ردا کا دماغ گھوم گیا۔ جان، لائٹ آف کرو، ایسے نیند نہیں آتی مجھے، موہت نے کان کے قریب آ کر کہا تو وہ جو چہرہ اب موہت کی طرف سے موڑے غصے میں آنکھیں سکیڑے بیٹھی تھی بدک گئی۔ ردا کے یوں ڈر جانے پر موہت نے پھر سے کہکا لگایا، ایسا کہکا جس میں اب اس کی فتح جھلک رہی تھی۔ وہ بڑے آرام سے اپنی طرف کا لیمپ آف کر کے لیٹ گیا۔ شکل سے اتنا چیپ نہیں لگتا جتنا نکلا ہے، اس طرح اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا بالکل مناسب نہیں۔ اپنی ہی گیم اپنے گلے پڑتی دکھائی دینے لگی تھی۔ کتنی بے وقوف تھی، یہ تب تو سوچا ہی نہیں تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کبھی کسی لڑکے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی اس کے یوں قریب آنے کی یا اس طرح کی جسارت کرنے کی۔ اب موہت کی اس جرأت نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ وہ تو کہیں سے بھی پچھتاوے کا شکار نہیں لگ رہا تھا، بڑے مزے سے آنکھوں پر بازو دھرے سو رہا تھا۔ گلدان اٹھا کر اس کے سر میں مارتی ہوں۔ وہ دانت پیستے اٹھی پھر رک گئی۔ ردا ملک اور اتنی بے بس، ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ موہت آرام سے سو رہا تھا اور وہ یوں ساری رات تلملاتی اب کیا کرنا ہے کے بارے میں سوچتی رہی۔ صبح کی ملکچی سی روشنی پھیلنے پر نیند ایسی حاوی ہوئی کہ پھر تو خبر نہیں ہوئی کہ تکیا کہاں ہے اور سر کہاں۔ صبح جب موہت کی آنکھ کھلی تو ردا آدھی لیٹی اور آدھی بیٹھی حالت میں ہی سو رہی تھی۔ لاڈ میں پلی شہزادی زندگی میں شاید پہلی دفعہ یوں سوئی تھی۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر موہت نے سکون سے انگڑائی لی۔ رات تو صرف ٹریلر تھا، اتنا تنگ کروں گا کہ خود کھلا لے لو گی مجھ سے، تمسکرانا مسکراہٹ سے جا کر سوچتا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ٹریک سوٹ پہن کر واک کی غرض سے باہر آیا تو ان کا تو لان ہی ان کے ٹاؤن کے پارک کے برابر تھا۔ وہیں تھوڑی سی واک کرنے کے بعد اب اندر آ رہا تھا جب عقب سے تابندہ بیگم کی تیکھی آواز سنائی دی، گڈ مارننگ۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ آنکھوں کو سکوڑے گھورتی ہوئی اسے یہ بتا گئی کہ یہاں صرف ردا ہی اس کی جان کی دشمن نہیں ہے، وہ ایک عدد ساس ہیں۔ السلام علیکم، وہ نے پرسکون لہجے میں گڈ مارننگ کا جواب سلام میں دیا اور سینے پر ہاتھ باندھے۔ تابندہ بیگم سے بھی یہ پہلی باقاعدہ گفتگو تھی ان کی، پر ان کے لب و لہجے میں ملک جہانزیب جیسی محبت بالکل نہیں تھی۔ وعلیکم السلام، واک شاک کر آئے ہو؟ آئیبرو چڑھا کر سوال کیا۔ شوق نہیں جی، صرف واک کی ہے، موہت نے زبردستی کی شائستگی دکھائی۔ او وہی، آئی مینز جاگنگ، ردا کو بھی لے جاتے ساتھ، تنک کر کہا اور آنکھوں کو سکوڑا۔ نہیں جی، ایسے تو وہ پتلی ہو جائے گی، موہت نے بڑی محبت سے جواب دیا تو وہ پوری آنکھیں کھول گئی۔ تو ردا ٹھیک ہی کہتی تھی کہ اسے وہ موٹی ہی پسند ہے، پر اتنا خوبرو جوان، عقل سے اتنا پیدل، تو خود کیوں ہو رہے ہو پتلے پھر؟ تجسس سے سوال کیا۔ موہت کو ایک دم سے وہ دلچسپ کریکٹر لگی، کیونکہ مجھے موٹا ہونا پسند نہیں، کندھے اچکا کر جواب دیا۔ پھر ردا کو کیوں موٹا رکھ رہے ہو؟ اب کی بار تابندہ بیگم کی پیشانی پر بل تھے، اسے موہت کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ کیونکہ اس کو موٹا ہونا پسند ہے، موہت نے مصنوعی بتی سی دکھائی۔ ہن سمجھ لگی وائی ردا لائک یو؟ تابندہ بیگم نے ناک پھلائی۔ اتنا حاضر جواب تھا اور چلاک تھا، وہ کچھ تو خاص تھا اس میں، پر بچوں میں اپنی بیٹی کو دھوکہ کھانے نہیں دوں گی۔ تابندہ بیگم نے گردن ہلا کر سوچا۔ بائی دا وے، آر یو پنجابی اسپیکنگ؟ تابندہ بیگم نے اپنے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں جی، بالکل نہیں آتی، صرف سمجھ سکتا ہوں، موہت نے ہنسی دبا کر سنجیدگی سے سچ جواب دیا اور سامنے صوفے پر براجمان ہوا۔ وہ بھی اب تفتیشی نگاہوں سے دیکھتی بیٹھ چکی تھی۔ کراچی میں رہے ہو نا؟ تابندہ بیگم نے ایک دم سے تیکھے لہجے میں سوال پوچھا۔ جی، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ موہت کو واقعی حیرت ہوئی تھی۔ ہر لفظ کے نیچے زیر لگا رہے ہو، پتہ لگ ہی جاتا ہے بندے کو،
ویسے آئی ہیٹ کراچینز. تابندہ بیگم نے نخوت سے ناک چڑھائی. تابندہ بیگم کی کراچی والوں کے لیے ناگواری کا یہ عالم دیکھ کر موہت نے آبرو چڑھائے. ان کے انداز سے صاف موہت کے لیے ناپسندیدگی جھلک رہی تھی. ویسے آئی آل سو ہیٹ پنجابینز، پر زندگی آپ کی برداشت آزمانے کے لیے اکثر ناپسندیدگی کا سامنا ضرور کرواتی ہے. اچانک موہت کا تلخ ہوتا لہجہ تابندہ بیگم سے چھپا نہیں رہ سکا. وہ بھی غصے سے بھرا ہوا تھا، اس لیے ہر بات کا جواب تیار تھا. کیوں، ویسے تو تم لوگ پنجابی ہو نا؟ تابندہ بیگم نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا. موہت کا لہجہ اور انداز ان کو عجیب سا لگ رہا تھا. جی ویسے تو امی کی طرف سے پنجابی ہی ہیں، پر وہ کیا ہے نا، پنجاب میں کم رہے ہیں تو اس لیے پنجابی نہیں اچھے لگتے. موہت نے مصنوعی مسکراتے ہوئے جواب دیا. ان کی پنجاب سے یوں نفرت کا کھلے عام تذکرہ تابندہ بیگم کو مزید تپا گیا. بے سواد جے ہے. تابندہ بیگم کی آواز سرگوشی سے اونچی تھی، جس پر موہت ان کے الفاظ پر بمشکل اپنی ہنسی دبانے میں کامیاب ہوا. ویسے مجھے سمجھ آتی ہے پنجابی، بولنی نہیں آتی بس. موہت نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے معنی خیز لہجے میں اپنی پنجابی سمجھنے کا بتایا. یعنی وہ اب بے سواد کا مطلب سمجھ چکا تھا. تابندہ بیگم گڑبڑا کر پہلو بدل گئی. انہیں موہت بے حد تیز ترار لگ رہا تھا. واہ موہت، اٹھ گئے بیٹا. ملک جہاں زیب کے خوشگوار لہجے میں پکار پر موہت اور تابندہ بیگم نے ایک ساتھ دائیں طرف گردن گھمائی، جہاں وہ ہاتھ میں اخبار تھامے ٹریک سوٹ میں ملبوس حشاش پشاش کھڑے تھے. موہت کی ردا سے شادی نے ان کو پرسکون کر دیا تھا. وہ اتنے جہاں دیدہ تھے کہ موہت کو پہچان سکتے تھے وہ کیسا انسان ہے. انہیں ہمیشہ کی طرح اپنی بیٹی کے انتخاب پر فخر تھا. موہت بھی ان کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا. ردا جیسی بھی تھی لیکن ملک جہاں زیب کی شخصیت احترام کے قابل تھی. تابندہ بیگم، بیٹا اٹھ گیا ہے، ناشتہ لگوائیں. اور ردا کہاں ہے بھائی؟ ان کو بھی اٹھائیں. ملک جہاں زیب نے موہت کو گلے لگانے کے بعد محبت بھرے لہجے میں تابندہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. جی. تابندہ بیگم نے پرسوچ نگاہوں سے ملک جہاں زیب کے موہت کے لیے اس جوشیلے محبت بھرے انداز کو دیکھا اور وہاں سے چل دی.